بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر ہوگی اور پھر انشاءاللہ جو علمی نکات ملتے ہیں وہ ہم مختصراً بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، واو کا معنی اور یستفتونا، اصل میں تھا یہ یستفتیونا، یستخرجونا کی طرح، استخرج یستخرجو استخراجن، تو اس سے آتا ہے استفتایا یستفتیو استفتاین، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے استفتا یستفتی استفتاءن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے فتویٰ طلب کرنا، فتوے کا معنی فتویٰ ہوتا ہے، اور استفتا فتویٰ طلب کرنا۔ مستفتی جو فتویٰ مانگ رہا ہوتا ہے اور مفتی جو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔ مفتی نکلا ہے افتا یا یفتیو افتاءن سے، اکرم یکرم سے، اس کا معنی فتویٰ دینا، اور یہ جب باب استفعال میں جائے گا تو فتویٰ مانگنا۔ عربی زبان میں نے بتایا نا، یہ بڑی خاصیت ہے، باب کے چینج ہونے سے معنی بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، تو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ اپنے معنی کو چینج کر سکتے ہیں اس زبان میں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی، کا معنی اے نبی، یہ لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، استفتاء کرتے ہیں آپ سے، فی النساء عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ، قل الگ ہے، اللہ الگ ہے، ملا کے بن گیا تو قل اللہ۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتیکم، افتا یا یفتیو افتاءن کا معنی فتویٰ دینا، تو یہاں یستفتی نہیں ہے بلکہ یفتی، یکرمو کی طرح، مفتی مکرمن کی طرح، اس میں فاعل ہے، فتویٰ دینے والا۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ تفسیر میں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وما، اور وہ آیتیں بھی فتویٰ دیتی ہیں، یتلا علیکم، جو تلاوت کی جاتی ہیں تم پر، یتلا پیسو وائس ہے، یضربو کی طرح، جو تلاوت کی جاتی ہیں تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی قرآن میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تم پر وہ بھی فتویٰ دیتی ہیں۔ فی یتام النساء، وہ آیتیں ہیں فی یتام النساء، عورتوں میں یتیموں کے بارے میں۔ یتامہ یہ یتیم کی جمع ہے، النساء کا معنی عورتیں، یعنی عورتوں میں جو یتیم بچیاں ہیں ان کے بارے میں کتاب میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہیں، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ میں دوبارہ اس کا آسان ترجمہ کر دوں گا، آپ پہلے لفظ بلفظ ترجمہ سمجھیں۔ اللاتی، یہ وہ عورتیں ہیں یا یہ وہ بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، لا تؤتونہن، آتا یوتی ایتاءن، اصل میں تھا اتا یا یؤتی ایتاءن، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اس کا معنی عطا کرنا۔ یہ وہ بچیاں ہیں یتیموں کی، یعنی یتیم بچیاں ہیں، لا تؤتونہن، کہ تم نہیں دیتے ہو ان کو، ما، وہ رقم، وہ حق، کتبہ لہن، جو لکھ دیا گیا ہے ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کرو ان سے۔ یہ خوب سمجھ لیں، یہاں عن محذوف ہے، یعنی وترغبون عن ان تنکحوہن، رغبت کے بعد جب عن کا لفظ آتا ہے تو عربی میں یہ رغبت کا الٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں کہ ان کے بعد اگر فی آئے تو ان کا معنی کچھ اور ہے، عن آئے تو ان کا معنی بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو رغیبہ یرغب رغبتاً، اس کا معنی ہے رغبت کرنا، بشرطے کہ اس کے بعد جو لفظ آئے وہ ہو فی، یعنی رغبت فیہ، مجھے رغبت ہے اس میں، یا فی ھذا الامر، اس کام میں۔ لیکن جب عن آئے گا، جیسے رغبت عن ھذا الامر، تو مجھے رغبت نہیں ہے اس کام سے، یعنی میں اعراض کر رہا ہوں اس کام سے، تو یہاں بھی عن محذوف ہے۔ وترغبون، اور تم رغبت نہیں رکھتے، عن ان تنکحوہن، اس بات میں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین، اسی طرح وہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں یا تم پہ تلاوت کی جاتی ہیں، مستضعفین، مستضعف کمزوروں کو کہتے ہیں، من الولدان، بچوں میں، جو کمزور بچوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دیں گی۔ میں اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کروں گا، پہلے لفظ بلفظ ترجمہ سمجھ لیں۔ وَأَن تَقُومُوا، اور اس بارے میں بھی وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تقوموا، کہ تم قائم ہو جاؤ، للیتامى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔
وما تفعلوا من خیر، اور تم کوئی بھی خیر کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے، اب میں اس کو ذرا آسان کر کے دوبارہ سمجھاتا ہوں، با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے۔ قُلِ اللّٰهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، یفتیکم فیہن، تمہیں فتویٰ دے گا ان عورتوں کے بارے میں، یہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلا علیکم، اور ماں کا معنی وہ آیتیں بھی، یعنی یہ لفظ اللہ پر عطف ہو رہا ہے اس کا، اللہ بھی فتویٰ دے رہا ہے، وہ آیتیں بھی فتویٰ دے رہی ہیں۔ یتلا علیکم، جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، فی الکتاب، قرآن میں، قرآن میں جو آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، وہ آیتیں مستقل تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ فی یتام النساء، جو یتیم بچیوں کے بارے میں ہیں، یتیم بچیوں کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ کون سی یتیم بچیاں؟ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یہ وہ بچیاں ہیں جن کو تم وہ حق نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے۔ ان یتیم بچیوں کے بارے میں آیتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ وَتَرْغَبُونَ، اس طرح وہ بعض ایسی بچیاں بھی ہیں، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہو۔ یہ تفسیر میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی، بھی صرف ترجمے کو فوکس کریں۔ تم اس بات میں رغبت بھی نہیں رکھتے کہ ان سے نکاح کرو تم، یعنی عن یہاں محذوف ہے۔ والمستضعفین، اسی طرح وہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تم پر، یہ فی یتام النساء پر عطف ہو رہا ہے۔ اس کا عطف کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جاءنی زید و عمر، تو عمر کا عطف ہو رہا ہے زید پر، کیا مطلب؟ میرے پاس زید بھی آیا اور عمر بھی آیا، یعنی زید کی جگہ کو ہٹا کے آپ عمر رکھیں تو بھی ترجمہ صحیح بنے گا، جاءنی عمر۔ تو عطف کا مطلب ہوتا ہے یہ جو والمستضعفین کا لفظ ہے یہ یتام النساء کی جگہ رکھیں۔ تو آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہیں فی الکتابی، جو کتاب میں نازل، جو تم پہ تلاوت کی جاتی ہے کتاب میں، فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، والمستضعفین، اس طرح کمزوروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، من الولدان، بچوں میں، یعنی وہ آیتیں جو کمزور بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ وہ کیا فتویٰ دے رہی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہی آیتیں جو کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں، دیکھ لو وہ آیتیں جو کہہ رہی ہیں، اللہ یہاں بھی وہی بات کہہ رہا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا، اور وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں جو اس بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا عطف بھی ہو رہا ہے یتام النساء پر، یعنی قرآن میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے بارے میں ہیں، کمزور بچوں کے بارے میں ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا، اور اس بارے میں بھی نازل ہوئی ہیں کہ تم قائم ہو جاؤ یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تمہیں بتا رہی ہیں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، تو یہ 3 قسم کی آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں۔ یہ ترجمے کیوں ابھی فوکس کریں آپ۔ وما تفعلوا من خیر، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ اس سے باخبر ہے، جانتا ہے اس کو۔ تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور ان کا معنی اگر، ان امرأۃن، ان کو ملا کے جب پڑھیں گے تو انم بن جائے گا، اصل میں تھا ان امرأۃن، اور اگر امرأۃن کوئی عورت، خافت، اصل میں تھا خویفت، سمیعت کی طرح۔ قرآن میں بڑا مزہ ہے، اگر آپ اس کو دلچسپی سے سنیں پڑھیں، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور جس طرح سے میں پڑھا رہا ہوں، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھیں نا، کہ ترجمے پہ غور کریں اور اس کی پھر گرامر پہ غور کریں، اور روزانہ آپ کے بہت زیادہ انشاءاللہ عربی گرامر پہ آپ کو، قرآنک عربی پہ آپ کو انشاءاللہ عبور حاصل ہوگا، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں۔ اگر آپ ایسے ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے پڑھیں گے، بس توجہ دیے بغیر، جیسے کمنٹس میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں بعد میں جا کے، تو وہ بعض لوگ تو دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، بعض اپنی گپوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، خافت، وہ خوف زدہ ہو۔ اچھا ایک بات یہ بھی، اگر کسی کی سمجھ میں گرامر یا ترجمہ نہیں آ رہا تو بالکل تفسیر نہ چھوڑے، وہ آخر میں اس کو جو ہے نا، جو یعنی بالکل ہی یہ لیکچر سننا نہ چھوڑ دے، بعض لوگوں کا مینٹل لیول نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کریں کہ تفسیر ہی کم از کم پڑھ لیں، اور آخر میں جو نکات بیان کرتا ہوں وہ، تو اس سے بھی انشاءاللہ کم از کم یہ تو پتہ چلے گا نا قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا کیا ہدایت دی ہوئی ہیں۔ آگے، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت،
خافت خوف رکھتی ہے، خویفت تھا اصل میں سمیعت کی طرح، من بعلہا اپنے شوہر سے، بعل کہتے ہیں شوہر کو، نشوزن ظلم کا، حقوق کی عدم ادائیگی کا. اگر کسی عورت کو خوف ہو اپنے شوہر سے حقوق کی عدم ادائیگی کا، ناشزہ کہتے ہیں نا اس عورت کو نافرمان ہو، یعنی شوہر کے حقوق نہ ادا کر رہی ہو، تو ناشز یا نشوز وہ آدمی جو بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو. کسی عورت کو خوف ہو اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضن، یا عورت کو خوف ہے اعراض کا، اعراض کا مطلب روگردانی، کہ شوہر لفٹ نہیں کرا رہا بیوی کو، محبت نہیں دے رہا، اعراض کر رہا ہے اس سے، اگنور کر رہا ہے اس کو. فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہما دونوں پر، یعنی میاں بیوی پر. کس بات میں حرج نہیں ہے؟ ان یصلحا، الف جب لگا ہوتا ہے نا تو دونوں دو کے معنی میں آتا ہے نا، اکرما اکرما، اکرما کا معنی اس نے اکرام کیا، اکرما ان دونوں نے اکرام کیا، تو اصلح یصلح اکرما یکرمو کی طرح. کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلحا کہ یہ دونوں صلح کر لیں، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی آپس میں، صلح کوئی بھی صلح، یعنی کوئی درمیان کا راستہ اختیار کر لیں، کوئی بیچ کا راستہ صلح صفائی کر کے اختیار کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے. کس بات سے بہتر ہے یہ بھی تفسیر میں انشاءاللہ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسِ، احضر یحضر، احضاراً کا معنی حاضر کرنا، یہ تو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حضور حاضر سے. اکرم یکرم، اکرامن کا معنی اکرام کرنا. احضرت پیسو وائس ہو جائے گا، حاضر کیا گیا ہے، الانفس نفس کی جمع، نفسوں میں یعنی دلوں میں حاضر کر دیا گیا ہے، الشح بخل. شح کہتے ہیں عربی میں بخل کو. کیا مطلب؟ کہ انسان کی جو طبیعت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی طبیعت میں بخل ڈال دیا گیا ہے. بخل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں وہ والا بخل مراد نہیں ہے جو کنجوسی جسے کہتے ہیں ہم، یہاں بخل کا مطلب ہے مفاد پرستی، ذمہ داریوں سے بھاگنا، ٹینشنوں سے بچنا. یہ انسان کی نیچر میں ہم نے ڈال دیا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ پہ ذمہ داریاں نہ پڑیں، میں آزاد زندگی گزاروں. تو آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، آسان ترجمہ، کہ لوگوں کے دلوں میں ذمہ داریوں سے بچنا یہ عنصر ڈال دیا گیا ہے. ذمہ داریوں سے بچنے کا عنصر اور ذمہ داریوں سے بچنے کی محبت یہ ڈال دی گئی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اگر تم احسان کرو، اچھا سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچو. یہاں احسان کا کیا مطلب ہے، تتقو کا کیا مطلب ہے، تفسیر میں انشاءاللہ بھی لفظی ترجمہ. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اچھا سلوک کرو اور بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ترجمہ اچھی طرح سمجھیں گے پھر آگے تفسیر انشاءاللہ سمجھ میں زیادہ آئے گی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، لن کا معنی ہرگز نہیں، تستطیعوا استطاعت سے نکلا ہے، اصل میں تھا تستطوعوا، تستخرجوا کی طرح. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، ہرگز طاقت نہیں رکھتے، ان اس بات کی، تعدلوا کہ تم عدل کرو، بین النساء عورتوں کے بیچ میں، یعنی بیویوں کے بیچ میں. ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص رکھو. حرص کہتے ہیں بہت زیادہ لالچ، یعنی حرص کہتے ہیں نا، حرص و طمع، لالچ، یعنی تمہیں کتنے ہی لالچ ہو، کتنا ہی تم چاہو کہ بیویوں کے درمیان برابری کرو، تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے. فلا تمیلو، پس تم مائل نہ ہو جاؤ. مال یمیلو میلانن کا معنی مائل ہونا، تمیلو اصل میں تھا تمیلو تضریبو کی طرح. فلا تمیلو، پس مائل نہ ہو جاؤ، کل المیل، کل المیل، میل مائل ہونا، کل المیل مکمل میلان، یعنی ایک طرف کو بہت زیادہ نہ لڑک جاؤ. فتذروها، فا کا معنی تو تذرو اصل میں تھا وذر یوذرو، وزیر یوذرو پڑھا جاتا ہے، اس کو وذر یوذرو پڑھا جاتا ہے، ہوتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے وذر یذرو، یعنی فتح یفتح کی طرح ہے. فتوذرو تھا، واو حذف کر دیا، فتذرو بن گیا. جیسے وعد یوعدو میں یعیدو پڑھا جاتا ہے نا، تو یوذرو میں یذرو پڑھا جاتا ہے. فتذرو کہ تم چھوڑ دو، وذر یذرو کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. فتذرو کہ تم چھوڑ دو، ہا دوسری کو، کل معلقہ لٹکا کر. معلق لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں معلقہ، لٹکی ہوئی، یعنی عورت ہے نا تو مؤنث ہے، اس لیے معلق کے بجائے معلقہ. کل کا کہتے ہیں تشبیہ کے لیے آتا ہے، لٹکی ہوئی چیز کی طرح مت چھوڑ دو اس کو. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں.
تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو اگرچہ تم حرص بھی رکھو اس بات کی. فلا تمیلوا کل المیلی، پس مائل نہ ہو جاؤ، یعنی ظاہر ہے ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ، مکمل مائل ہونا. فتذروہا، کہ چھوڑ دو تم دوسری کو، کالمعلقہ، لٹکی ہوئی عورت کی طرح. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کا مفہوم بھی انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں تفرق کر لیں، جدا ہو جائیں، یعنی میاں بیوی. ایک ہوتا ہے فرق یفرق فرقاً، جدا کرنا، فرق کرنا، اسی سے فارق نکلا ہے، اسی سے فرقان نکلا ہے. ایک ہوتا ہے تفرق یتفرقوا، باب تفاعل میں جائے گا تو جدا ہونا، تو تثنیہ کا صیغہ ہے نا دو کا، تو یتفرقا، جیسے یتکلفوا یتکلفانی، نون حذف کر دیا یتکلفا، تو یتفرقوا یتفرقانی، نون حذف کر دیا تو یتفرقا، یہ نون کبھی آتا ہے کبھی حذف ہوتا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، علیحدگی اختیار کر لیں، یغنی اللہ، اغنا یغنی اغناء، اصل میں تھا اغنا یا یغنی یو اغناء، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، غنی کرنا، بے پرواہ کر دینا، یعنی دوسرے کی محتاجی سے بچا لینا، یہ مطلب ہے. یغنی اللہ، تو اللہ غنی کر دے گا، ایک دوسرے کی محتاجی سے بچا لے گا اللہ، کس کو؟ کلن، ہر ایک کو، یعنی میاں بیوی دونوں کو اللہ مستغنی کر دے گا، من سعتہ، اپنی گنجائش سے. سعہ گنجائش کو کہتے ہیں، یعنی اپنے اللہ میں جو وسعت ہے ایک، کہ اللہ کا بہت بڑا ظرف ہے، تو اس وسعت ظرفی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا. ہم اس کو آسان ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے دونوں کو غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ واسعاً، بڑی وسعت والا، بڑے فضل والا، حکیماً، حکمت والا بھی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور تحقیق وصیت کی تھی ہم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اوتوا الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نصیحت کر رہے ہیں ہم، ان، کس بات کی نصیحت؟ اتقوا اللہ، اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے ان اتقوا اللہ. نصیحت کر رہے ہیں کس بات کی؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. اتقوا اصل میں تھا یہ ابتقیو، اکتسبو کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے اتقوا، کہ تم اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، غنیًا، بے پرواہ، اسے کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے. حمیداً، قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ ازروئے کارساز کے، کام بنانے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے. اللہ جس کا کام بنانا چاہے تو بس کافی ہے اللہ اس کے لیے، وہی بنا دے گا اس کے سارے کام. ان یشاء، ان کا معنی اگر، یشاء، شاء یشاء کا معنی چاہنا، ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. اصل میں تھا یشاء، یشاء تھا، اصل میں تھا یشیء، یسمع کی طرح، یشیء، تو یا کو حذف کر دیتے ہیں، یشاء پڑھا جاتا ہے، پھر جب جزم آیا تو یشاء. ان یشاء، اگر وہ اللہ چاہے، یذہبکم، ذہب یذہب جانا، اذہب یذہب لے جانا، اگر اللہ چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور لے آئے آخرین کو، دوسرے کو. اللہ چاہے تم سب کو ختم کر کے دوسری مخلوق پیدا کر دے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اس بات پر قدرت رکھنے والا. من کانا، جو شخص ہو ایسا کہ یریدو، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کا بدلہ جو شخص چاہتا ہے، ثواب کا معنی بدلہ. فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی، والآخرہ، آخرت کا ثواب بھی. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً، سننے والا بھی، بصیراً، دیکھنے والا بھی. یہ تو سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 کا ترجمہ اور مختصر گرامر ہوئی ہے. اب ہم انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر پڑھتے ہیں.
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، نبی آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ نساء میں نے بتایا تھا کہ اس میں عورتوں بچوں کے حقوق کی بہت بات ہوگی، درمیان میں کسی مناسبت سے جہاد کی آیتیں آ گئیں، بہت سارے احکام آ گئے، تو دوبارہ وہی مضمون آ رہا ہے جس میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کی تاکید ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب خواتین کو وراثت میں حق دیا گیا، سورہ نساء کے شروع کا رکوع آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، یا اگر یاد نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ اتنا مفہوم تو یاد ہوگا جو تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، کہ سورہ نساء کے شروع میں جو آیتیں نازل ہوئی تھیں اس میں اللہ نے خواتین سے متعلق کچھ حقوق بیان کیے تھے، جن میں ایک تو عورت کا وراثت میں حق ہوگا، نمبر 2 کہ اگر آپ کسی یتیم بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پورا مہر دینا پڑے گا جتنا اس کا حق ہے، اس مہر میں گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ قرآن نے کہا تھا کہ پھر ان یتیم بچیوں سے نہیں کرو، اس کے علاوہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تم۔ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ یتیم بچی جو ان کی کفالت میں تھی، اگر وہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ خود تو اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ خوبصورت نہیں ہے، دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے تھے کہ اگر دوسرے سے اس نے نکاح کیا تو اپنی ساری وراثت بھی ادھر ہی لے کے چلی جائے گی پھر یہ، تو اس خوف سے بھی۔ تو بہت سارے حقوق عورتوں کے بارے میں نازل ہوئے کہ عورت کو نکاح سے مت روکو تاکہ تم اس کا مال نہ ہڑپ کر لو۔ تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا، اسی طرح یتیم بچوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ تاکیدات کی گئیں، تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ چونکہ عرب میں اس کا تصور نہیں تھا کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے، اس کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیے جائیں، تو بعض حضرات کو یہ وہم ہوا، یہ خیال ہوا کہ شاید یہ قرآن کا جو حکم ہے یہ وقتی کسی مصلحت کے پیش نظر ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے جب بہت سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو ابتدا میں وراثتیں بھی تقسیم ہوتی تھیں، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ عقد موالات ہوتا تھا کہ بھئی جیسے انصار صحابی نے مہاجر کو اپنے پاس رکھا، کاروبار میں ہر معاملے میں شریک ہو گئے ایک دوسرے کے، تو اب وہ مرنے کے بعد وراثت بھی ملتی تھی، تو ایک وقتی حکم تھا، لیکن قرآن نے اس کو ختم کر کے قرآن نے کیا کہا، بھئی رشتہ داروں کا حق ہے وراثت۔ تو جب عورتوں کے حقوق کی اور یتیموں کی اتنی تاکید کی گئی کہ وراثت میں ان کو حصہ دیا جا رہا ہے اور ان کے مال کھانے کو حرام قرار دیا جا رہا ہے کہ عورت کے مال کو مت کھاؤ، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے وارث بن جاؤ زبردستی کے، اور ان کو نکاح سے مت روکو، جو پوری ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ یہ کسی مصلحت کی وجہ سے وقتی طور پر اسلام نے حکم دیا ہے، تو یہ حکم منسوخ ہوگا بعد میں، اور اب شاید وہ حکم باقی نہیں رہا ہے، یہ وقتی طور پر اس وقت کے حالات کے تناظر میں یہ حکم تھا۔ تو وہ صحابہ پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کے خواتین کے بارے میں دوبارہ نبی سے سوالات پوچھے۔ اس پہ قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ جو سابق حکم اللہ بیان کر چکا ہے یتیم بچیوں کے بارے میں اور ان عورتوں کے بارے میں جن سے تم نکاح نہیں کرنا چاہتے، اور کمزور بچوں کے بارے میں، یعنی یتیم کو یہاں کمزور بچوں سے تعبیر کیا ہے، تو جو پہلے اللہ نے باتیں کی ہیں وہی باتیں آج بھی ہیں، وہی اللہ تمہارے سوال کا آج بھی وہی جواب ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور یہ اسلام کا جو حکم ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ منسوخ ہونے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم ہے ان آیتوں کا۔ تو قرآن کہتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فتویٰ یہی ہے جو پہلے ہو چکا ہے، اور آگے اسی کی تفسیر ہے، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں جو کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں، وہ منسوخ نہیں ہیں، وہ تو تم صبح و شام نماز میں نبی سے سنتے ہو، تہجد میں نبی سے سنتے ہو، خود بھی تلاوت کرتے ہو، مسلمان ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ شائع ہیں، وہ آیتیں وہ کوئی منسوخ نہیں ہو گئی ہیں وہ، اور وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہیں جو کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں، فی یتامی النساء، ان یتیم بچیوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ بچیاں جن کو تم نہیں دیتے وہ حق جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی شادی کرتے ہوئے پورا مہر جن کو دینے کو تم آمادہ نہیں تھے کہ بھئی یہ تو بچیاں ہماری کسٹڈی میں ہیں، ان کا کوئی باپ تو ہے نہیں جو ہم سے پوچھے مہر کم کیوں دے رہے ہو، تو جو ان کا حق ہے یعنی مہر مثل ہے، جس کی تفصیل ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، تو ان عورتوں کے بارے میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں، یعنی دوبارہ سے اس سوال کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کر رہے ہو تو آج بھی وہی جواب ہوگا جو ان آیتوں میں جواب تھا۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اسی طرح وہ عورتیں جن سے تم نکاح نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے میں بھی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں،
وہی آیتیں تمہیں آج بھی فتویٰ دے رہی ہیں. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ کسی اور سے تم عورت کو نکاح سے روک نہیں سکتے. کتنا خود کر رہے ہو، نہ کسی اور سے نکاح کرنے دے رہے ہو، یہ تمہیں اجازت نہیں ہے. وہ کہیں بھی نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نکاح کی اجازت ہے. پورا مال وراثت چاہے اپنے ساتھ سسرال لے جائیں، وہ تم نہیں روک سکتے ان کو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اسی طرح وہ آیتیں جو کمزور بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن میں جن کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ کمزور بچے یتیم بچے ہیں جن کے بارے میں سورہ نساء میں شروع میں، اسی صورت میں شروع میں نازل ہو چکا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. دوسرے رکوع میں ہے نا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو کہ آج اگر تم مر گئے تو تمہارے کمزور بچوں کا کیا ہوگا. تو اسی طرح دوسرا اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے کمزور بچوں کا بھی تم خیال کرو. جو اپنے لیے سوچتے ہو وہی دوسروں کے لیے سوچو. اسی طرح وہ جو آیتیں کمزوروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ یتیم کا مال مت کھاؤ. جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے جیسے آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. تو جتنی آیتیں پہلے اس بارے میں نازل ہو چکی ہیں وہ تمام آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں. تو تمہارا جو اب نیا سوال ہے اس کا وہی جواب ہے جو آیتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ آیتیں بھی کتاب میں تلاوت کی جاتی ہیں جو اس بارے میں نازل ہوئی ہیں، جن میں کیا ہے کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یتیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کرو. یہی آیتیں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی خیر کا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اس سے باخبر ہے. دیکھیے اصول تو یہ ہے کہ جب قرآن کا ایک حکم نازل ہو گیا تو جب تک اس کے منسوخ ہونے کی آیتیں نازل نہیں ہوں گی یا نبی اس کو منسوخ قرار نہیں دیں گے تو وہ تو حکم ہمیشہ کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ سوال دوبارہ کیوں دہرایا گیا اور پھر اللہ نے دوبارہ سے آیتیں کیوں نازل کی. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق کے بارے میں آیتیں نازل ہو چکی تھیں، وراثت کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، تو اب دوبارہ سوال کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر سوال کیا بھی تھا تو قرآن کی آیتیں دوبارہ نازل کیوں ہوئیں؟ نبی فرما دیتے، بھائی خود کہہ دیتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اللہ نے پہلے آیتیں نازل کر دی ہیں، بس وہی حکم باقی ہے. یعنی اس کے لیے دوبارہ آسمان سے وہی نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے قرآن میں ایک حکم نازل ہوا، کسی صحابی کو اگر اشکال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ حکم اب بھی باقی ہے یا نہیں، تو نبی اپنی زبان مبارک سے فرما دیتے کہ ہاں باقی ہے. دوبارہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں اور اللہ خود بتائے کہ ہاں باقی ہے، اس کی بظاہر ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوا ہے کہ بعض صحابہ نے آ کے نبی سے دوبارہ سے سوال پوچھا تو پوری آیتیں قرآن میں کتنی ڈیٹیل سے نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ نے پہلے بتایا کہ میں بھی فتویٰ دے رہا ہوں اور وہ آیتیں، ظاہر ہے میرا فتویٰ انہی آیتوں میں ہے، وہ آیتیں جو یتیم، یعنی کتنے اہتمام سے بیان کیا گیا. اچھا یعنی اللہ اگر آسمان سے آیتیں نازل کر بھی دیتے تو اختصار سے بتا دیتے کہ ہاں بھائی وہی حکم ہے جو پہلے نازل ہو چکا ہے. لیکن اللہ نے ان کو ریپیٹ کیا کہ بھئی یتیم بچیوں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ جو بتا رہی ہیں نا تمہیں، اور وہ دو طرح کی بچیاں ہیں، کچھ ایسی ہیں جن سے تم نکاح چاہتے ہو، کچھ ایسی ہیں جن سے نکاح خود نہیں چاہتے مگر کہیں اور بھی نہیں کرنے دیتے ان کو، اور کچھ کمزور بچوں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. تو اللہ نے پوری ڈیٹیل سے دوبارہ اس حکم کو نازل کیا کہ بھئی وہ آیتیں جو ان ٹاپکس پر نازل ہو چکی ہیں وہی آیتیں تمہیں فتویٰ دے رہی ہیں، تمہارے سوال کا وہی جواب ہے. تو یہ پورا اہتمام کے ساتھ آسمان سے ان آیتوں کا دوبارہ نازل ہونا، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں ان احکام کی کتنی ویلیو ہے. تو یتیم بچے ہو گئے یا کمزور بچے ہو گئے یا عورتیں ہو گئیں یا یتیم بچیاں ہو گئیں، ان کے مال کو ضائع کرنا، ان پہ ظلم زیادتی کرنا، ان کی وراثت کھا لینا یا ان کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پوری اہتمام کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کیا اور ان آیتوں کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا دوبارہ سے. تو یہ سوائے اس کے اور کوئی اس میں مصلحت معلوم نہیں ہوتی کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے ان احکامات کو تم ہلکا مت سمجھو، اور یہ وہم میں بھی نہیں آنا چاہیے تمہارے کہ یہ حکم گویا قیامت تک کبھی منسوخ بھی ہو سکتا. اپنے وہم سے بھی نکال دو، حاشیہ خیال سے بھی نکال دو. یہ بہت بڑی مصلحت ہے اس میں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. پہلے میاں بیوی کے حقوق سے متعلق سورہ نساء میں بہت سی آیتیں گزر چکی ہیں جن میں جوڑ کے طریقے بیان کیے گئے. میں مختصراً ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ ان آیتوں کا ان احکام سے ربط ہے. وہ مضمون دوبارہ آ گیا نا، تو اب اللہ کچھ ایسے احکام بیان کر رہے ہیں ان آیتوں میں جو پہلے بیان نہیں ہوئے. وہ کیا ہے
کہ پہلے قرآن میں آیا سورہ نساء ہی میں جو ہم تفسیر جس کی چل رہی ہے کہ اللہ نے گھر جوڑنے کا ایک طریقہ بیان کیا شروع میں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. شوہر کو بتایا کہ اگر عورت میں کوئی خرابی ہے بیوی میں تو عین ممکن ہے تم جس چیز کو ناپسند کرو اللہ اس میں بہت زیادہ خیر ڈال دے. تو یہ مرد کو بتا دیا گیا بھئی 100% کامل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, بیوی کے کچھ عیوب تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے. اس کے اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ میاں بیوی میں ایسا جھگڑا ہو رہا ہے کہ سولو ہی نہیں ہو کے دے رہا, تو قرآن نے اس کا طریقہ پھر اگلی آیتوں میں بتایا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی کے جھگڑے حل ہی نہیں ہو رہے, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو یہ نہیں کہ فوراً طلاق تک نوبت آئے, بلکہ ادھر سے بھی ایک حکم کو بھیجو اور شوہر کی طرف سے بھی ایک, دونوں خاندان کے افراد بیٹھ کے دونوں کی اصلاح کریں. ان یریدا اصلاحا, اگر یہ میاں بیوی چاہیں گے جوڑ پیدا کرنا تو اس جرگے کے بعد ان کے درمیان صلح پیدا ہو جائے گی اور پائیدار ازدواجی زندگی ان کی دوبارہ شروع ہو جائے گی. یہ بھی ایک اسٹیپ قرآن نے بیان کیا. بعض دفعہ یہ دونوں اسٹیپ ناکام ہو جاتے ہیں. کیسے ناکام ہو جاتے ہیں کہ بھائی مرد برداشت نہیں کر پا رہا عورت کی ٹیڑھی پسلی کو, جو ہیں اس ٹائپ کی عورتیں ان کو برداشت نہیں کر پا رہا, جرگا ہو گیا, وہ بھی ناکام ہو گیا. تو قرآن ایک تیسرا اسٹیپ بیان کر رہا ہے. اچھا, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد میں خرابی ہے اور عورت سے مرد برداشت نہیں ہو رہا, تو کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس میں دونوں اسٹیپ ناکام ہو جائیں تو قرآن ایک تیسرے اسٹیپ کی طرف بھی لے کر آتا ہے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچے. وہ کون سا اسٹیپ ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. ایک عورت کو, یعنی عورت سے مراد ہے بیوی, اس کو خوف ہے اپنے شوہر سے نشوز کا, کوئی زیادتی کر رہا ہے وہ, یعنی اس کے واجب حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں کر رہا. او اعراضاً, یہ حقوق تو ادا کر رہا ہے, یعنی جو بھی قانونی حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہے, لیکن اگنور بھی کر رہا ہے جو محبت دینی چاہیے, جو ٹائم دینا چاہیے. تو شوہر کی طرف سے اعراض ہو رہا ہے. اعراض میں سب چیزیں داخل ہیں, جیسے عورتوں کی شکایت ہوتی ہے نا, میاں ٹائم نہیں دے رہا یا صحیح طرح سے گھر میں آتے ہیں تو مسکرا کے بات نہیں کر رہے, وہ شوہر کے دل میں رغبت عورت کی کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. تو اگر یہ کنڈیشن ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک تیسرا راستہ بھی ہے, فلا جناح علیہما, تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ درمیان میں کوئی صلح کا راستہ اختیار کر لیں. صلح ہمیشہ کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ حق سے دستبردار ہو جائیں. اس کی مثال ایسے ہے, یعنی صلح کا ایک فقہ میں باقاعدہ باب ہے. اس کی مثال ایسے جیسے میں نے کسی پہ دعویٰ کیا عدالت میں کہ, یا میں نے بھی عدالت میں نہیں گیا, میں نے دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہوئے ہیں. ایسے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں. فلاں کہہ رہے ہیں میں نے تو 1 روپیہ نہیں لیا. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں, میں اپنی مثال نہیں دیتا, میں بلکہ یوں سمجھاتا ہوں جیسے میں ثالث ہوں. زید نے بکر پہ دعویٰ کیا, زید نے کہا بکر نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں. بکر نے کہا میں نے تو 1 روپیہ نہیں کھایا. اب دونوں گتھم گتھا ہو رہے ہیں, پھڈا ہو رہا ہے, دونوں آ گئے میرے پاس. ایسے کیسز آئے ہیں میرے پاس, اس طرح میں نے نمٹائے بھی ہیں. میرے پاس آ گئے کہ جی مفتی صاحب حل کریں. تو میں نے زید سے کہا, میں نے کہا بھائی تمہارے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہتے گواہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں. تو اگرچہ میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن مجھے تو 100% یقین ہے, میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں تو ماروں گا اس کو, تھپڑ ماروں گا, لاتے ماروں گا, گھوسے ماروں گا, اس کے گھر پہ بیل بجا کے کھڑا رہوں گا, اس کو معاشرے میں بدنام کروں گا, وغیرہ وغیرہ. اب زید کو تو بہرحال یقین ہے کہ اس نے میرے 1,00,000 روپے لیے. حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ دل سے یقین ہے یا اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے. بکر سے ہم نے کہا یار اگر تم نے واقعی لیے دے دو. کہہ رہے میں نے لیے ہی نہیں, گواہ لے کر آؤ بھائی. تو ایسے موقع پہ صلح کسے کہتے ہیں؟ میں نے زید سے کہا, میں نے کہا یار تیرے پاس گواہ ہے نہیں. میں نے زید کو نا الگ بٹھایا, میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس گواہ نہیں ہے, اب تم جانو اللہ جانے کہ اس نے 1,00,000 روپے لیے, تو تم عدالت میں جاؤ گے, تمہارا کیس خارج کر دیا جائے گا, 1 روپیہ بھی تمہیں نہیں ملے گا. اور تم جو کہہ رہے ہو میں گھنٹی بجا کے اس کے گھر پہ کھڑا رہوں گا اور اس کو ذلیل کروں گا, بدنام, یہ میں الگ سے لے جا کے زید سے بات کر رہا ہوں. تو ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو زید اس پہ ایگری نہیں ہوتا اپنا حق چھوڑنے پر. تو میں کہتا ہوں ایسا کرو کہ پھر آپ 1,00,000 کو 50 کر دو, کیونکہ آپ کے پاس گواہ ہیں نہیں. میں کسی طرح بکر کو آمادہ کر لیتا ہوں کہ وہ 50 پہ راضی ہو جائے, اور بجائے عدالت اور کورٹ کچہری کے وہ 50 تمہیں دے دے گا اور 50 تم چھوڑنے پر آمادہ ہو جاؤ. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, ورنہ کورٹ کچہری میں بھی تمہیں ملنے والا کچھ نہیں ہے. زید اگر عقل مند ہوگا
تو بات سمجھ میں آئے گی اس کے. پھر میں کیا کرتا ہوں, بکر کو بلاتا ہوں, زید کو بولتا ہوں آپ ذرا چھاؤں میں چلے جائیں, آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. بکر کو بلایا, میں نے کہا دیکھو بھائی ٹھیک ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو, لیکن بات یہ ہے کہ تم نے دینے ہیں یا نہیں دینے یہ تو اللہ جانے تم جانو. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ زید آیا ہے فارم میں, وہ آیا ہے تیش میں, وہ تمہیں تھانے بھی لے کے جائے گا, عدالت بھی لے کے جائے گا, محلے میں بدنام بھی کرے گا, تو یار 50 دے کے جان چھڑاؤ اپنی. میں اس پہ آمادہ کر لوں گا کہ لاکھ کے بجائے اپنا مطالبہ کم کر لو اور کورٹ کچہری کے چکر سے بچ جاؤ, اور 50 لینے کے بعد پھر مجھے ضامن بناؤ. ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ زیادتی کے الزام لگایا تو پھر آپ میرا نام لے دینا کہ بھئی ان کے سامنے ہم دونوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ 50 میں ہماری سلو ہو گئی ہے. تو یہ ایسے اس طرح بہت سارے کیسز نمٹائے جاتے ہیں سلوح کے راستے سے. سلوح کا مطلب کیا ہے کہ اپنا کچھ حق چھوڑ کر کچھ حق لے کر کچھ حقوق سے دستبردار ہو جانا, تاکہ نزاع نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, گتھم گتھا نہ ہو, مار پیٹ نہ ہو, قتل و غارت نہ ہو. ہوتے ہیں نا بہت جنگیں ہو جاتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے, گالی گلوچ. تو یار کچھ حق, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر دونوں عمل کریں اور کچھ حقوق سے دستبردار ہوں, کچھ حقوق لے کے ایک دوسرے کی جان چھوڑیں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو اسی سلوک کو قرآن نے میاں بیوی کے لیے بھی اختیار کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ پہلے دونوں پروسیس ناکام ہو جائیں, یعنی شوہر سے بیوی کے جو ہے نا برداشت نہیں ہو رہی, تو اللہ کہہ رہے ہیں برداشت کرو بھائی, 100% کامل کوئی نہیں ہوتا, جھگڑا نمٹ نہیں رہا تو خاندان بٹھا کے حل کریں, پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر تیسرے اسٹیپ میں یہ حکم ہے. یہاں اللہ نے ذکر تو یہ کیا ہے کہ اگر شوہر میں کوئی عیب ہو اور وہ بیوی سے اعراض کر رہا ہو, لیکن شوہر کی مثال دی ہے, لیکن جو طریقہ بیان کیا ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے. کیا مطلب کہ جب دونوں سلو کریں گے تو سلو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی میں کوئی خرابی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر میں کوئی خرابی ہو. تو بجائے طلاق کے اللہ فرماتے ہیں کوئی سلح کا راستہ اختیار کرو. یعنی عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ بھائی شوہر مجھ سے اعراض کر رہا ہے, مجھے پورا خرچہ نہیں دے رہا, تو ایسے موقع پہ شریعت میں اصل حکم تو یہ ہے کہ بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے, نہیں دے گا تو گنہگار گار ہوگا. اصل حکم خوب سمجھ لیں, یہ اجماع پوری امت کا اور قرآن و سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ شوہر اگر زوجہ کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہا اور بیوی کے مطالبے پر بھی ادا نہیں کر رہا, تو ایسے موقع پہ اگر بیوی شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو شوہر پر طلاق دینا لازم ہے, وہ نہیں دے گا تو گنہگار گار ہوگا. اصل مسئلہ تو یہ ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا لیکن بیوی پھر بھی طلاق نہیں مانگتی, کیونکہ اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ طلاق لینے کے بعد جو تھوڑے سے حقوق مل رہے ہیں اس سے بھی میں جاؤں گی. تو ایسے موقع پہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے قاعدے پر بیوی عمل کرے. وہ کیسے عمل کرے گی؟ بھائی نان نفقہ عورت کا مثلاً بنتا ہے 50,000, شوہر دے رہا ہے 10,000, گیس بجلی کا بل نہیں دے رہا, بچوں کی فیسیں نہیں دے رہا, مطالبے پر بھی نہیں دے رہا, جرگے بٹھا دیے پھر بھی اس کو کم بخت کو عقل نہیں آ رہی, نہیں دے رہا, یا حقوق تو ادا کر رہا ہے مگر اعراض کر رہا ہے, جتنا ٹائم بیوی کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا, مسکرا کے بات نہیں کر رہا گھر میں آ کے. ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, جرگے بھی ناکام ہو گئے, شوہر کو اللہ کی حکم آیتیں سنائی گئیں, ڈرایا گیا, پھر بھی وہ سدھر کے نہیں دے رہا. تو اب کیا ہے کہ ایک لامتناہی جنگ کا سلسلہ چلتا ہے پھر گھر کے اندر. تو یا تو عورت اس سے طلاق مانگے اور شوہر پر کو فورس کیا جائے گا بھائی اس کو ڈیورس دو, یہ کہیں اور شادی کرے, لیکن عورت کو پتہ ہے میں طلاق لوں گی تو میں اس سے بڑے نقصان میں چلی جاؤں گی. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر عورت اتنی غریب ہے کہ یہاں تو شوہر 10,000 دے رہا ہے, مالدار شوہر جتنا واجب ہے اتنا نہیں دے رہا, کم دے رہا ہے, اسے پتہ ہے میں اگر کہیں اور گئی نا تو اس سے بھی کم پہ آ جاؤں گی. یا عورت میں کوئی حسن و جمال ختم ہو گیا, اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سے طلاق لی تو اب میری دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی, یا اسے پتہ ہے کہ میں نے اگر اس سے طلاق لے لی میری شادی تو ہو جائے گی مگر بچے باپ سے محروم ہو جائیں گے. تو 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روز روز ایک دوسرے کا سر پھٹولنے سے بہتر ہے ایگریمنٹ کر کے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرو اور تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزارو. وہ لو اور دو کی پالیسی کیا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, دونوں بیٹھ کے بیچ کا راستہ اختیار کریں. یعنی عورت اس پہ ایگری ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے یہ والے حقوق میں معاف کرتی ہوں, یہ والے دے دیا کرو, لیکن طلاق نہیں دو, مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھو. اور مرد بھی پھر یہ کرے کہ روزانہ نفرت کا اظہار کرنا یا
عورت آگے سے جواب دے رہی ہے تو یہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے. مرد بھی کچھ حقوق دے کے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے. یعنی وہ یہ کہے ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو ٹائم, مثال کے طور پر بعض مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, پیسہ بہت ہوتا ہے. اب بجائے اس کے کہ روزانہ گھر میں جھگڑا اور لڑائی ہو رہی ہو تو مرد کہے, عورت کہہ رہی ہے کہ بھائی ٹائم نہیں دے رہے آپ, تو مرد اس پہ سلو کر لے, بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں ٹائم نہیں دوں گا لیکن میں تمہارا خرچہ ڈبل کر دیتا ہوں, میں تمہیں پیسے ڈبل دے دیتا ہوں. تو عورت کو چاہیے پھر اس پہ ایگری ہو جائے. بعض دفعہ مرد غریب ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ٹائم بھی نہیں دے رہا, پیسے بھی نہیں دے رہا. اب دونوں چیزوں پہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس پہ کمپرومائز کر لیں کہ عورت کہے ٹھیک ہے میں پیسوں پہ تو آپ سے سلو کرتی ہوں لیکن ٹائم آپ کو پھر مجھے زیادہ دینا پڑے گا. بھائی پیسے نہیں دے سکتے تو کم از کم ٹائم تو دو. تو اس طرح کی کوئی بھی بیچ کی صورتحال نکال لی جائے, کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے نا گھر میں تو ہوتا یہ ہے کہ مرد ایک دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ چاہتا ہے میں کچھ بھی ذمہ داری نہ اٹھاؤں, اور عورت چاہتی ہے 100% مجھے پورے حقوق ملیں. تو ایسی صورت میں سوائے طلاق کے پھر یا تو ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں یا ڈیورس ہوتی ہے, اور ڈیورس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دونوں مل بیٹھ کے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لیں جس میں دونوں ایگری ہو جائیں تاکہ علیحدگی تک نوبت نہ پہنچے, بچے نہ تباہ ہوں, بچے نہ رولیں, اور روز روز کی ٹینشن سے نجات ملے. کیونکہ جب ایگریمنٹ ہوگا نا, لکھ کے بھی اس پہ دونوں کے سائن ہوں گے, دونوں کا کہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا, تو دونوں کو پتہ ہے بھائی ہم نے اس پہ ایگریمنٹ کر لیا ہے, اب ان موضوع پہ لڑنا نہیں ہے, اب دنیا میں اور غم ہے ان کی طرف سوچو جا کے. تو پہلے سے ایک سلو ہو جائے گی, ایگریمنٹ ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے ان آیتوں کا. لیکن اللہ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, کہ اے مردوں کو آگے خطاب ہے, لیکن اگر تم احسان کرو, اچھا سلوک کرو, وَتَتَّقُوا, اور حق تلفی سے بچو. یہاں تتقو کا معنی اتقاء کہتے ہیں بچنے کو, حق تلفی سے بچو یعنی اس کی نوبت نہ آئے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. یعنی یہ تو اللہ نے ایک مجبوری میں تمہیں حکم دیا ہے سلو کا راستہ اختیار کرنے کا, لیکن مرد کو خطاب ہے کہ تم اس کی نوبت ہی نہ آنے دو کہ تمہاری طرف سے نشوز یا اعراض ہو اور عورت پھر کمپرومائز کے راستے پر آئے طلاق سے بچنے کے لیے. بلکہ تم نے کیا کرنا ہے, ان تحسنوا, اے مردوں اگر تم اچھا سلوک کرو گے, تمہارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا, پھر بھی پورے حقوق ادا کرو. وَتَتَّقُوا, اور حق تلفی سے بچو, اس کے حقوق ضائع کرنے سے بچو, تو اس پہ تمہیں اجر ملے گا کیونکہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16 چل رہا تھا. اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا تھا. اس رکوع کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. یہاں سے اس آیت کے حصے کی آج انشاءاللہ میں تفسیر پیش کروں گا. پیچھے جو آیت چل رہی تھی ان آیتوں کا چونکہ اس سے ربط ہے, اس لیے میں ان آیتوں کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں. پیچھے مضمون یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے, اس کو خوف ہے نشوز کا معنی حق تلفی کر رہا ہے, شوہر اس کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہا, او اعراضاً, یا اسے اگنور کر رہا ہے, نظر انداز کر رہا ہے, بیوی کو توجہ نہیں دے رہا اس کی طرف, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ سلو کا راستہ اختیار کر لیں, لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک درمیان کا راستہ اختیار کر لیں. یعنی عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے, اس کے بدلے میں کچھ دوسرے حقوق مرد سے لے لے, مرد اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے, اس کے بدلے میں کچھ دوسرے حقوق عورت سے لے لے. یعنی روز روز لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کا سر پیٹنے سے بہتر ہے کہ کمپرومائز کر لو تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت طلاق نہ چاہتی ہو, لیکن اگر عورت چاہتی ہے ایسے مرد سے طلاق چاہیے مجھے اور کہیں اور نکاح کرنا ہے, پھر بہرحال مرد پر واجب ہے کہ وہ اس عورت کو ڈیورس دے, طلاق دے. تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, اس کی میں تفصیل پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں اس آیت کی. آگے اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح میں بہتری ہے. کس بات سے بہتری؟ علیحدگی سے. یعنی طلاق سے بہتر کیا راستہ ہے؟ صلح کا. کیونکہ جب بھی حق تلفی ہوتی ہے, چاہے عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو, تو ایک وقت تک تو صلح کی کوششیں ہوتی ہیں, یعنی اصلاح کی کوششیں ہوتی ہیں. جب وہ کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر ڈیورس کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ڈیورس کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق سے دستبرداری اختیار کر کے ان کا رشتہ آپس میں برقرار رکھو. اور اس کی تفصیل میں دوبارہ تھوڑی سی ہلکی سی ریپیٹ کر دیتا ہوں. مثال کے مرد کے پاس ٹائم نہیں ہے, اب عورت کو شکایت ہے ٹائم نہیں دے رہا, تو مرد کہا بھائی میں ٹائم نہیں دوں گا, اس کے بدلے میں تمہیں تھوڑا خرچہ بڑھا دوں گا. یا خرچہ نہیں ہے تو وہ کہے بھائی اس کے بدلے میں ٹائم بڑھا دوں گا.
یا مرد کہے بھائی میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، وجہ اس کی ہے کہ میری آمدن کم ہے، مجھ سے جو ہے نا وہ حقوق نہیں ادا ہو رہے، تو عورت کہے بھائی طلاق نہ دو، آدھا گھر کا خرچہ میں اٹھا لوں گی. تو یہ نارملی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں کہ طلاق تک جہاں نوبت پہنچ رہی ہو تو وہاں یہ طلاق سے بچنے کے لیے یہ درمیانی راستہ یہ بہتر راستہ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ فرماتے ہیں نفسوں میں اللہ نے ذمہ داریوں سے بچنے کی محبت ڈال دی ہے. کیا مطلب؟ سلو کا راستہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہ ایسا راستہ ہے جو پائیدار ہوگا، کیونکہ اس میں جب کسی شوہر کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے گا نا تو اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، تو مرد کی طبیعت بھی جائے گی کہ یار میں اس پیشکش کو ایکسیپٹ کر لوں اور طلاق سے میں بچ جاؤں. کیونکہ آپ اس پہ یا تو نان نفقہ کم کر رہے ہو یا ٹائم کی پابندی کم کر رہے ہو، تو ان چیزوں میں ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر شخص کے دل میں جو ہے نا شح ڈالا ہوا ہے، اپنی طبیعت میں بخل ڈالا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاؤں. تو یہ پائیدار طریقہ ہوگا میاں بیوی کے رشتے کو جوڑنے کا. اسی طرح عورت کو بھی اگر کچھ ذمہ داریوں سے دستبردار کر دیا جائے، مثال کے طور پر مرد نہیں چاہتا عورت کو طلاق دینا، لیکن وہ عورت کے پورے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، تو ایسے موقع پہ عورت بعض دفعہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرے آپ حقوق ادا نہیں کر رہے، مجھے طلاق دو. تو اس میں عورت کو بھی یہ ترغیب ہے کہ بھائی اگر تم جو شوہر تمہیں حقوق ادا نہیں کر رہا نا، تو یہ شوہر کسی بھی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، تو اس کے بدلے میں تم ایسا کرو کہ یہ والے کے بجائے کوئی دوسرے حقوق لے لو اس سے، یا کچھ آزادی لے لو تم اس سے. مثال کے طور پر عورت پابند ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے نہیں نکل سکتی، اسے اپنے ابا اماں کے یہاں کہیں بھی جانے کے لیے شوہر سے پرمیشن لینا ضروری ہے. تو عورت کہے ٹھیک ہے بھائی آپ کے سے کو میں یہ حقوق تو معاف کرتی ہوں، لیکن میرے بھی کچھ حقوق، میرے اوپر بھی کچھ آپ کے حقوق ہیں، آپ وہ بھی معاف کریں. تو یہ کمپرومائز کا راستہ ہے جو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ زیادہ پائیدار ہوگا، کیونکہ انسان کی نیچر کچھ اسی طرح کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. احضرت الانفس الشح، کہ ہم نے انسان کی طبیعت میں کچھ بخل رکھا ہے، ذمہ داریوں سے بچنا رکھا ہے. تو جب یہ مرد پہ کچھ ذمہ داریاں ہلکی ہوں گی یا عورت پہ کچھ ذمہ داریاں کم ہوں گی، تو اس لالچ میں وہ ایک دوسرے سے طلاق کا مطالبہ ترک کر دیں گے. تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوگا. لیکن اللہ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک طلاق سے بچنے کا بحالت مجبوری ایک طریقہ بتایا ہے، یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے کہ یہاں تک معاملہ پہنچے کہ دونوں حقوق سے دستبردار ہو رہے ہوں. اصل یہی ہے جو اللہ اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے کہ مردوں سے خطاب کیا وَإِن تُحْسِنُوا، کیونکہ پہلے مرد ہی کا ذکر تھا نا کہ عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ ظلم یعنی حقوق ادا نہیں کرتا یا اعراض کرتا ہے. تو اب یہاں خطاب بھی مرد کے بارے میں کہ وَإِن تُحْسِنُوا، کہ اگر تم اچھا سلوک کرو گے بیوی کے ساتھ، وَتَتَّقُوا، اور حق تلفی سے بچو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی تمہیں اس کا اجر دے گا. تو بہتر یہی ہے کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. یہ جو قرآن نے حکم دیا کہ درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے، یہ بھی ایک بہت عالی شان حکم ہے. آج بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جوڑ کرنا کیسے، میاں بیوی کے درمیان شرعی احکام معلوم نہیں ہوتے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اگر زوجین کے درمیان لوگ چاہتے ہیں کہ پائیدار زندگی گزرے تو ان کو قرآن ہی کی ان ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا. کتنے سارے اسٹیپ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز سے بیان کر دیے. شروع میں بیان کیا ایک دوسرے کو برداشت کرو، پھر بیان کیا نہیں ہو رہا تو جرگہ ہو، دونوں کے خاندان بیٹھیں، پھر بیان کیا کہ بھائی پھر بھی نہیں چل رہی زندگی تو سارے حقوق لینے کے بجائے طلاق سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق چھوڑ دو، کمپرومائز کا راستہ اختیار کرو. پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر آگے اللہ نے ان آیتوں کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ نے طلاق کا تذکرہ کیا ہے، وہ بالکل آخری اسٹیپ میں جا کے اللہ نے بیان کی ہے. اچھا، یہاں میں ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. عربوں میں آج کل ایک نکاح چل رہا ہے جس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مجھے صرف ایک عدد میاں چاہیے، اور شوہر کہتا ہے میں آپ سے اس شرط پہ نکاح کروں گا کہ آپ تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں، نہ میں نان نفقہ دوں گا، نہ میں آپ کو ٹائم دوں گا جو شوہر کے ذمے ہے. تو یعنی گویا ہمارا ریلیشن صرف ایک فزیکل ریلیشن ہوگا، جو سیکشول ریلیشن آپ جسے کہہ سکتے ہیں، کہ اپنی خواہش کو پوری کرنے والا ہوگا، نہ اولاد پیدا ہونے دوں گا میں.
کیونکہ میں بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا اور نہ مجھے بچے چاہیے. عورت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں اگر یہاں آپ سے شادی نہیں کرتی تو میں زنا کی طرف جاؤں گی، پھر تو میں ایک حلال جنسی تسکین کے لیے نکاح کر رہی ہوں. تو استدلال انہی آیتوں سے کیا جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن نے ایک آیت بیان کی ہے، یہ ایک خاص جزوی واقعہ ہے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے یا شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ وہ نہیں اس کو ٹائم دینا چاہتا، اس کو پتہ ہے میں جب آؤں گا پھڈا ہوگا. ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی یہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. بعض دفعہ عورت اتنی بد اخلاق ہوتی ہے کہ شوہر کو پتہ ہے میں اگر 1 گھنٹہ بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا تو یہ بیلن گھر میں چلیں گے اور سر ایک دوسرے کے پھٹیں گے. بعض عورتیں ایسی بد اخلاق ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عورتیں جو تفسیر کا لیکچر سن رہی ہیں ان کے علاوہ، لیکن ہوتی ہیں. بعض دفعہ مرد بد اخلاق ہوتا ہے، عورت کو پتہ ہے کہ جب یہ گھر میں آئیں تو یہ ہلاکو خان بن کے آتے ہیں اور سر پیٹنا شروع آتے ہیں. بعض خواتین کے جو بتاتی ہیں کہ ہمارے میاں جب گھر میں آتے ہیں تو بچے بھی کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور میں بھی، اور ایک ٹینشن ہی دیتے ہیں وہ. لیکن طلاق کی صورت میں اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یعنی شوہر کا مزاج ایسا ہے یا بیوی کا مزاج ایسا ہے، تو بجائے طلاق کے بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ آپ وہیں رہیں، اسی گھر میں رہیں، میں اس گھر میں رہوں گی، خرچہ بھیج دیا کریں، نہ میں آپ سے طلاق لے رہی ہوں، نہ میں آپ کو بچوں سے ملنے سے روک رہی ہوں. یا شوہر کہتے کہ بھائی بیگم میں جب 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں تو لڑائی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم میاں بیوی کے رشتے میں جڑے رہیں، بچوں کو مل جل کے پال رہے ہیں. ہم دونوں کے اندر اللہ نے ڈیزائرز رکھی ہیں، میں بھی حرام سے بچنا چاہتا ہوں، تم بھی حرام سے بچنا چاہتی ہو. جب خواہش ہوگی ہم دونوں ملاقات کر لیں گے تاکہ برائی سے بچے رہیں. باقی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، جب بیٹھتے ہیں تو سر پھوڑ کے اٹھتے ہیں ایک دوسرے کا، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان تراشیاں کرتے ہیں، ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم اس پہ سلو کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھیں گے. ہم بہت زیادہ دل کرے گا تو آپ اپنی تصویر بھیج دینا اس میں موبائل پہ، اور میں آپ کو اپنی پکچر بھیج دوں گا، بس دیکھ کے خوش ہو جایا کریں گے. یہ ہوتا ہے بعض گھر، یعنی یہ اس پر لانا پڑتا ہے ان کو. میں نے خود ایسے بہت دفعہ فیصلے کیے ہیں کہ بھئی یہ 10 سال ہو گئے لڑتے لڑتے، اب بہتر یہی ہے کہ الگ الگ رہا کرو آپ دونوں، اور جو ہے بچوں کو مل جل کے پالو. ایسے بھی کیس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ 20-20 سال سے میاں بیوی بچوں کی خاطر ملے ہوئے ہیں، آپس میں زیادہ گپ شپ نہیں لگاتے وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب بات ہوگی تو لڑائی ہوگی. تو یہ ایک ایسا ہے کہ اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے تو پھر یہ صلح کی بات ہے. یہ نہیں کہ اس کو آپ معاشرے میں ایک سسٹم بنا کے رائج کر لیں. اس کی یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، نکاح کی مصلحتوں کے بالکل خلاف ہے. تو عربوں میں جو ایک نکاح مسیار کا دستور چل پڑا ہے، اس کی کبھی بھی ان آیتوں کا سہارا لے کے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر وہ سسٹم معاشرے میں رائج ہو گیا نا، اور مردوں نے یہ شرطیں لگانا شروع کر دیں کہ بھائی ہم ان عورتوں سے نکاح کریں گے جو اپنے حقوق تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ ہم آرام سے بیٹھے نکاح ہی نہیں کر رہا، تو عورت تو بیچاری مجبور ہو جائے گی. پھر وہ ظاہر ہے اس کو زنا کا خطرہ ہے، تو وہ مجبور ہو کے اپنی شرطوں سے دستبردار ہوگی. چلو بھائی کہ ہمارے کو ڈیزائرز تو پوری ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے میں جب یہ کام کثرت سے ہوگا تو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا. جو ایک نکاح کے نتیجے میں جو ایک اچھا معاشرہ خاندان وجود میں آتا ہے. تو یہ آیتوں سے استدلال کر کے، یعنی ان آیتوں کا سہارا لے کے معاشرے میں نکاح مسیار کو رائج کر دینا، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے. اس کی یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. ان آیتوں کا سہارا آپ وہاں لے سکتے ہیں جہاں جزوی طور پر کسی کو ضرورت ہو. جیسے واقعی بعض دفعہ کسی مرد کو ضرورت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہو رہی. اب مجھے یہاں بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ میں جب یہ بتاؤں تو یہ مرد اس کا بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہیں. لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے تو مسئلے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک مرد کے پہلی بیوی موجود ہے، لیکن اس مرد کے لیے وہ بیوی کافی نہیں ہو رہی زنا سے بچنے کے لیے، اس میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، جتنے حقوق پہلی کو دے رہے ہیں اتنے ہی دوسری کو دیں، 100% برابری کریں. اصل تو جو شریف لوگوں کا، عزت دار لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، جس کو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ تم اگر عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو پتہ ہے کہ میری بیوی میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یا اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہ مجھے زنا کا خطرہ ہے، ایک میرے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، اب میں نے دوسری کرنی ہے لیکن میرے پاس وسائل بالکل بھی نہیں ہے. تو وسائل نہیں ہے، میں اگر دوسری کروں گا تو میں برابری بالکل بھی نہیں کر سکتا. میں جو خرچہ اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا، یا جو ٹائم اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا. تو ایسی مجبوری میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ دوسری عورت سے جو سیکنڈ وائف ہے
تو بیوی بننے سے پہلے اس سے ایک ایگریمنٹ کر لے کہ بھئی میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ میں جو شادی کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے شادی اس لیے کر رہا ہوں زنا سے بچنے کے لیے۔ تو آپ کو میں پہلے سے بتا دوں، اگر آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں پہلے سے کہ اتنا پیسے میں نہیں دے سکتا جتنے پہلی کو دے رہا ہوں میں، وہ ٹائم یا بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے یا ٹائم ہوتا ہے، یا میں وہ ٹائم نہیں دے سکتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ پہلے سے اس ٹائم یا اپنے جو مالی خرچہ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ پھر عورت یہ دیکھے گی، وہ یہ کیا کرے گی، وہ کہے گی بھائی نہیں، مجھے تو فلاں آدمی جو مل رہا ہے وہ ٹائم بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، تو میں اس سے کیوں کروں؟ وہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوگی۔ لیکن بعض عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی جسمانی عیب ہوگا یا نسوانی حسن نہیں ہوگا یا عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہوگی، تو ایسی عورتیں پھر ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ مجبور عورتیں پھر کیا کریں گی قرآن کی ان آیتوں کے مطابق کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ چلو پیسہ تو میرے پاس اللہ نے دیا، بہت کچھ ہے، میں جاب کرتی ہوں، کماتی ہوں، اس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے کم از کم شوہر کی نعمت مل جائے گی، میں برائی سے بچ جاؤں گی، میرے ایک مرد ہوگا کفالت، یعنی جس کا نام کم از کم لگا ہوا ہوگا۔ معاشرے میں جو لوگ مجھے الٹی نظروں سے دیکھتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے تو برے لوگ میرا تعاقب کرتے ہیں، ان تمام ٹینشن سے میں بچ جاؤں گی۔ تو ان جیسی عورتوں اور ان جیسے مردوں کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ بھائی سلو کا راستہ اختیار کر لو، کہ نکاح نہ کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو۔ بعض دفعہ یہ نکاح کرنے کے بعد مسائل پیش آتے ہیں، بعض دفعہ نکاح کرنے سے پہلے پیش آتے ہیں، تو آیت دونوں کو شامل ہے۔ یہ ایگریمنٹ نکاح کرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے کہ سولو کا راستہ اختیار کر لو، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک نظام کا حصہ بنا دینا، اس کو معاشرے میں اپریشیٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ اس کو میں ٹائم دوں گا نہ میں اس کو پیسے دوں گا، اور کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جو صرف جو ہے نا میرے ساتھ بس نکاح کی ایک بندھن میں بن جائے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کیوں نہیں دیں گے، آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں؟ کہہ رہے پیسے تو بہت ہیں لیکن میں نہیں یہ ٹینشن اٹھانا چاہتا۔ تو میں ایسے لوگوں کو طبیعت سے سنا دیتا ہوں کہ آپ جیسے فالتو لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ان آیتوں سے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت کا ایک خاص مفہوم ہے، اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں اس کو ایک اصول بنا کے نافذ کر دیا جائے۔ تو قرآن نے یہ بتایا وہاں جہاں کوئی مجبوری ہو، طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں بیچ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یورپ میں جاتے ہیں، زنا کا خطرہ ہے، تو بھائی وہ پراپر طریقے سے اگر شادی نہیں کر سکتے، واقعی معذور ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ ایک سلو کا راستہ اختیار کر لیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی بیوی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو ایک رات مارکیٹ سے شارٹ ہونے ہی نہیں دیتی، وہ کہتی ہے روزانہ رات میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، اور مرد کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے، دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے کہ بھئی میں تم سے اس شرط پہ نکاح کر رہا ہوں کہ میں راتیں نہیں گزاروں گا تمہارے ساتھ۔ لیکن میں نے بتایا یہ بھی ایک مجبوری میں، اصل حکم یہ نہیں ہے اسلام کا، اور اس کو کوئی معاشرے کا آپ لا بنا کے یا معاشرے میں ایک رسم بنا کے رائج نہیں کر سکتے، یہ پھر بری بات ہو جائے گی۔ جیسے کہ بعض عرب ممالک میں ہو گیا ہے، مصر میں بھی اطلاعات ملتی ہیں نکاح مسیار کا رواج ہو گیا ہے۔ اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ مردوں کو جب فری پھوکٹ میں عورتیں ملیں گی تو مرد کسی کی بیٹی کو لا کے گھر کہاں بسائے گا، وہ تو چسکے لینے کا عادی بن جائے گا۔ تو قرآن نے جو ایک استثنائی طور پر، ایک جزوی طور پر ایک حکم بیان کیا ہے، اس کو معاشرے کا ایک عمومی حکم بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے نکاح کی جو مصلحتیں ہیں وہ ضائع ہوں گی۔ تمام پیغمبر گھر بسانے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 زوجات تھیں، کیسے آپ نے ان کا گھر بسایا ہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا آپ نے نباہ کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں بانجھ تھیں، پوری زندگی اسی بانجھ بیوی کے ساتھ حضرت زکریا نے گزار دی، اور ان کی زوجہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزار دی، طلاق تک نوبت نہیں آئی۔ تو ہم پیغمبروں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پیغمبر گھر بسانے والے ملتے ہیں، شرطیں لگا کے اور سلو کر کے عورت کے حقوق سے پیچھے ہٹنے والے ہمیں پیغمبر نہیں ملتے۔ تو اللہ نے جہاں یہ آیت نازل کی وہاں دوسری آیتیں بھی ہیں، ان سب کو دیکھ کر مفہوم کو متعین کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال مجبوری میں اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ سلو کا راستہ اختیار کیا جائے، تو یہ شرعاً جائز ہے حالت مجبوری میں۔ لیکن اللہ نے پھر آخر میں ترغیب دی، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم پورے حقوق ادا کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اچھی بات یہی ہے، اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور اس کا تمہیں قیامت کے دن اجر دے گا۔ اچھا یہاں ایک بات خوب سمجھ لیں، نکاح مسیار میں اور متع میں فرق ہوتا ہے۔ نکاح مسیار یہ ہوتا ہے کہ
عورت حقوق سے دستبردار ہو گئی اور صرف نکاح کے ایک رشتے میں آ رہی ہے، کچھ حقوق سے یا بعض حقوق سے، اور مرد اس بیس پہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، لیکن وہ نکاح ہوتا ہمیشہ کے لیے. اتفاق سے مرد طلاق دے دے تو ایک الگ بات ہے، اس میں شروع میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ہم 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں یا 2 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں. نکاح ہوا ہے مستقل بیسس پر، چاہے بعد میں مرد طلاق دے دے وہ ایک الگ بات ہے. متع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی یہ طے ہوتا ہے کہ یہ 1 مہینے کی شادی ہے، 2 مہینے کی شادی، 1 سال کی ہے، 2 سال کی، 5 سال کی، 1 گھنٹے کی. تو اس میں اور نکاح مسیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. متع بالکل حرام ہے اور زنا ہے. نکاح مسیار زنا نہیں ہے، ہے نکاح، بیوی اس سے حلال ہو جائے گی. ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں ایک لا بنا کے اور ایک رواج بنا کے اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے بہرحال وہ نکاح، اس میں زنا کا گناہ نہیں ملے گا. متع تو خالصتاً زنا ہے، اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لوگ نکاح مسیار کو اور متع کو مکس کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ، ایک اہم بات اور بھی اس سے بارے میں، پھر میں اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں، کہ یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت جب اپنے حقوق سے دستبردار ہوگی طلاق سے بچنے کے لیے، اور وہ یہ کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ خرچہ کم کر دیں، میں آدھا خرچہ معاف کرتی ہوں لیکن پلیز طلاق نہ دیں، یا آپ مجھے باریاں نہ دیں، میں اپنی باریاں معاف کرتی ہوں لیکن طلاق نہ دیں. تو جب حقوق سے دستبردار ہوگی تو خوب سمجھ لیں یہ دستبرداری موت تک اس پر لازم نہیں ہوگی. اس کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ اس ایگریمنٹ کو توڑ کے دوبارہ سے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دے. یعنی یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، نہ تو یہ نکاح مسیار میں لازم ہے نہ نکاح کے بعد لازم ہے. مثال کے طور پر کسی عورت سے آپ کا اس شرط پہ نکاح ہوا کہ بھائی تمہارا نان نفقہ 1 لاکھ بنتا ہے، میں 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا، یا میں سرے سے نان نفقہ دوں گا ہی نہیں، میں بس تم ویسے میری بیوی فری میں بننا ہے تو بن جاؤ. یہ ایگریمنٹ ہو گیا، وہ بیوی بن گئی آپ کی. تو اب کوئی قیامت تک یہ لازم نہیں ہوگا. اس کو، عورت کو ہر وقت اختیار ہے وہ کہ میرا جو ایگریمنٹ ہوا تھا میں کینسل کرتی ہوں، مجھے میرے حقوق چاہیے. تو یہ عورت کو ہر وقت اختیار ہے. پھر مرد پھر یہ سوچے کہ میں حقوق دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے تو دینا واجب ہوگا، نہیں دینا چاہتا تو پھر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے. بھائی تم تو میرے حقوق نہیں دے رہے تو مجھے فارغ کرو، میں کہیں اور شادی کروں. تو پھر مرد کو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا واجب ہو جائے گا. یعنی یہ ایگریمنٹ قیامت تک لازم نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت ہر فریق کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے یہ ایگریمنٹ توڑ دے. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں معاہدہ توڑنا تو بہت گناہ ہے. بالکل معاہدہ توڑنا گناہ ہے، لیکن یہاں یہ جو معاہدہ ہے نا، اس کی حیثیت خوب اچھی طرح سمجھیں. اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو حق ابھی واجب نہیں ہوا عورت وہ پہلے سے معاف کر رہی ہے. مثال کے طور پر عورت کہتی ہے میں زندگی بھر آپ سے نان نفقہ لوں گی نہیں. تو آپ مجھے بتاؤ ابھی نان نفقہ شوہر پہ واجب ہوا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہوا. واجب جب ہوگا جب عورت کو نان نفقے کی ضرورت ہوگی، وہ فیوچر میں واجب ہوگا. مثال کے طور پر عورت کو کھانے کے لیے پیسے چاہیے، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے، تو بجلی جب استعمال کرے گی تو بجلی کا بل شوہر پہ واجب ہوگا نا. وہ ابھی استعمال کیا ہی نہیں ہے، وہ تو فیوچر میں ہوگا. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی حق اگر کسی پر واجب نہ ہوا ہو تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وراثت. بیٹا باپ کی زندگی میں کہہ دے کہ ابا جو آپ کی مرنے کے بعد مجھے وراثت ملے گی میں معاف کر رہا ہوں، وہ تو 100 دفعہ بھی کہہ دے گا نا، پھر بھی باپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو وراثت ملے گی. وجہ کیا ہے کہ وراثت ابھی واجب ہی نہیں ہوئی ہے. بیٹے کو وراثت، بیٹے کا باپ کے مال میں وراثت کا حق ابھی ثابت ہی نہیں ہوا ہے، تو معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا. تو اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی سی ہوگی، اس ایگریمنٹ کی. اس کو حقیقی معنی میں ایگریمنٹ نہیں کہیں گے ہم. یہ ایک وعدہ ہے کہ بھائی میں نہیں لوں گا، تو بعد میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ لے لیں اس کو. تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ وارثین اگر باپ کی زندگی میں معاف کر دیں ہمیں وراثت کا حصہ نہیں چاہیے تو وہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حق ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے تو معاف کہاں سے ہوگا. اس کی میں ایک اور آسان مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے اگلے سال 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدوں گا، اور میرے اوپر جو 1 لاکھ روپے واجب ہوں گے وہ میں نے ابھی سے معاف کر دیے. تو جب اگلے سال آپ موبائل خریدیں گے نا، میں یعنی خریدوں گا آپ سے، پھر میرے اوپر جو 1 لاکھ روپے، اچھا سوری یہ الٹا مثال میں نے الٹی کر دی. میں یوں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگلے سال آپ مجھ سے موبائل خریدیں گے. آپ نے کہا ہاں میں خریدوں گا. میں نے کہا 1 لاکھ میں خریدیں گے. آپ نے کہا 1 لاکھ میں خریدوں گا. میں نے کہا وہ 1 لاکھ میں نے ابھی سے معاف کر دیے. تو شریعت میں معاف نہیں ہوئے. کیوں؟
اس لیے کہ وہ لاکھ ابھی سامنے والے پر واجب ہوئے ہی نہیں ہیں. واجب جب ہوں گے جب وہ موبائل خریدے گا تو اس پر پیمنٹ واجب ہوگی. جب واجب حق آئے گا پھر میں معاف کروں گا تو معاف ہوگا. ابھی حق واجب ہی نہیں ہوا ہے تو شروع کی معافی محض ایک اس کی اخلاقی حیثیت تو ہوتی ہے, قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہوتی اس کی. تو ان مثالوں سے خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو حق واجب ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ معاف ہوتا نہیں ہے. اس کا معافی کا ایک محض ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے وہ, اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو خوب یہاں اسی وجہ سے سمجھ لیں کہ اس آیت کی بیس پر یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ میاں بیوی صلح کر لیں, عورت کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے, تو یہ جب عورت حقوق سے دستبردار ہوگی تو یہ اخلاقی طور پہ دونوں پہ ہے کہ وہ حقوق نہ مانگیں تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو. لیکن حق ابھی شوہر پہ فیوچر میں واجب ہوگا تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ حقیقت میں معاف ہوتا نہیں ہے. تو جب حق کی ادائیگی کا ٹائم آئے گا تو عورت پر یہ جائز ہوگا کہ وہ کہے بھائی وہ ایگریمنٹ ہم کینسل کر رہے ہیں. لیکن پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اپنے نکاح میں رکھا اسی ایگریمنٹ کی بیس پہ ہے, تو پھر میں حقوق نہیں ادا کر سکتا, میں طلاق دے رہا ہوں. پھر عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ شوہر سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو. اگر عورت مانگتی ہے تو پھر شوہر پر واجب ہوگا. عورت اگر طلاق نہیں چاہتی تو پھر وہی بات دوبارہ سے لوٹ کر آئے گی, کہے گی بھئی مجھے طلاق نہیں دینا, میں پھر اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہوں. پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا دوبارہ کہ وہ حقوق سے دستبردار ہو جائے. مطلب یہ کہ یہ ایسا ایگریمنٹ ہوگا جو ہر وقت اس میں تبدیلی کا امکان موجود رہے گا. میاں بیوی میں سے کوئی بھی کسی پر بھی 100% یہ ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں ہوگی. یہ خوب سمجھ لیں. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ہمارے ایک جاننے والے نے سیکنڈ میرج کی, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, پیسے نہیں تھے, دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کیا میں اس شرط پہ آپ سے شادی کر رہا ہوں کہ پیسے تھے ٹائم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں, وہ خاتون طلاق یافتہ تھی, بھائی اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک تگڑا ہر مہینے ایک نان نفقہ دوں گا. ان خاتون کی حیثیت سے بہت زیادہ, وہ بہت مالدار آدمی تھے. فرض کر لیں کہ وہ 5 لاکھ روپے دوں گا, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کیا جا سکتا ہے, یعنی میں آپ کو جیب خرچی 5 لاکھ روپے دوں گا, لیکن میں ٹائم نہیں دے سکتا. ٹائم مجھے جب ملے گا میں آ جاؤں گا آپ کے پاس, ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور آؤں گا, اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا. یہ ایک دونوں کے درمیان سلح ہو گئی کہ مرد نے کہا بھائی میں اس شرط پہ آپ سے شادی کروں گا. لڑکی نے سوچا کہ چلو یار میری تو ویسے ہی شادی نہیں ہو رہی تھی, میں طلاق یافتہ ہوں, میرے بچے بھی ہیں, اب کم از کم 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں اور شوہر ہفتے میں ایک دفعہ تو مل رہا ہے نا مجھ سے, اس سے تو بہتر ہے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہو رہا تھا. لڑکی نے بھی شادی کر لی, میں نے ہی دونوں کا نکاح پڑھایا, دونوں کی شادی ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جی شروع میں تو میاں صاحب ہفتے میں آتے رہے, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ. اب بیگم صاحبہ کو میاں یاد آنے لگے, محبت ہو گئی, نہیں جی مجھے تو میرا میاں ہر دوسرے دن چاہیے, جیسے جتنا ٹائم وہ پہلی کو دے رہا ہے اتنا دوسری کو دے. تو خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی میرے شوہر سے مجھے پورا ٹائم چاہیے. میں نے میاں سے بولا بھائی ٹائم دو. وہ کہہ رہا ہے بھائی میری تو شادی ان سے اس شرط پہ ہوئی ہے کہ میں ٹائم نہیں دوں گا, میں ٹائم دوں گا تو میں تو پکڑا جاؤں گا, میں تو پٹوں گا سسرال میں. سسرال والے پوچھیں گے بھائی تو مارکیٹ سے کدھر شارٹ ہے, دوسرے دن کہاں گیا تھا تو انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا ٹائم. اب کیا مسئلہ ہوا ہے کہ عورت نے کہا, میں نے خاتون سے کہا آپ نے تو ایگریمنٹ کیا تھا, تو خاتون کہتی میں نے کیا تو تھا لیکن اب مجھے میاں کے بغیر, میاں لیس زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے میاں چاہیے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوا تھا, آپ کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ کو یہ حق دیا ہے, آپ بولیں وہ ایگریمنٹ اس وقت کا تھا, آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے اپنی. تو خاتون بڑی خوش ہو گئی. میں نے شوہر کو کہا, میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے, وہ ایگریمنٹ میں کینسل کرتی ہوں. یہ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. شوہر نے کہا میں تو نہیں بھی دے سکتا بھائی, میں تو پکڑا جاؤں گا. تو میں نے خاتون سے کہا یہ کہہ رہے نہیں دے سکتا, تو پھر آپ طلاق چاہتی ہیں, یعنی اب تو یہی ہے نا کہ بھائی وہ نہیں ایگری ہو رہا, تو اب جب شرطوں پہ, جس شرطوں پہ شادی ہوئی تھی اب اس پہ ایگری نہیں ہے, تو مرد تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے سکتا. تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے ان سے کہیں ڈیورس دیں, میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی, مجھے میاں چاہیے. میں نے میاں سے کہا کہ بھائی وہ کہہ رہی ہے کہ یا تو میری پوری باریاں دو ورنہ مجھے طلاق دو. شوہر نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا, کیونکہ شوہر کو بھی محبت ہو گئی تھی اس سے, وہ نہیں چاہ رہا تھا یار مجھے, بے شک طلاق یافتہ ہے, بے شک بچے ہیں, وہ چاہ رہا تھا کہ بھئی میں نہیں دے سکتا اس کو, میرا موڈ نہیں ہے طلاق دینے کا, مجھے تو بڑی محبت ہو گئی ہے, مجھے کہاں سے ملے گی دوبارہ اتنی فری پھوکٹ کی بیوی جو ٹائم ہی نہ مانگ رہی ہو.
میں نے کہا شوہر سے اب زیادتی آپ کی طرف سے ہے. وجہ اس کی یہ ہے. اچھا شوہر کہنے لگا اس نے ایگریمنٹ کیا تھا, یہ تو ایگریمنٹ سے مکر گئی ہے. میں نے کہا بھائی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایگریمنٹ سے, یعنی کیونکہ فیوچر میں جو یعنی وہ اب تک جو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتی, لیکن آج کے بعد سے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اب آپ اس کو پورا ٹائم دیں, پوری باریاں دیں, اولاد چاہتی ہے تو اولاد بھی دیں اس کو, یہ اولاد نہیں روک سکتے آپ. ادروائز وہ طلاق مانگ رہی ہے تو آپ کو طلاق دینی پڑے گی. شوہر اس پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا. اب آپ خوب اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیں. ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ بھائی جب عورت طلاق مانگ رہی ہے تو اس کو آپ کو ڈیورس دینا پڑے گا, ورنہ پھر آپ اس کو پورا ٹائم دیں. اب یہاں مرد یہ غلطی کرتے ہیں, وہ پھر پیڑے کھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم بیوی کو رکھیں گے بھی اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. یہاں ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ اب آپ کو اس کو پراپر طریقے سے ٹائم دینا پڑے گا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ بھائی اگر یہ اب اس پر واجب ہے کہ یا تو آپ کو ڈیورس دے, لیکن مرد پھنس گیا تھا, وہ اس کو محبت ہو گئی تھی, وہ ڈیورس نہیں دینا چاہتا تھا, تو ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ وہ اب اس کو پراپر ٹائم بھی دے اور جو اس کے بیسک حقوق ہیں جتنے پہلی بیوی کے وہ بھی دے, اور نسل بھی پھر روکنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. اگر عورت کو اولاد چاہیے تو اولاد بھی مرد پھر روک نہیں سکتا. تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ مرد وہ نکاح مسیار وغیرہ کر کے نا وہ سمجھتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے مزے ہو گئے ہیں اور اب فری پھوکٹ میں مجھے جو ہے وہ میں بیوی رکھوں گا. تو ایسا نہیں ہے. اس میں عورت کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ اپنے ان جو اس نے باتیں کی تھی وہ ایگریمنٹ کو چینج بھی کر سکتی ہے بعد میں. تو یہ آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی, کوشش کی ہے کہ اس کے تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں اور یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو اگرچہ تمہارے اندر اس کی ہرس ہی کیوں نہ ہو. یعنی عدل جتنا بھی چاہتے ہو پھر بھی نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, بس ایسا مت کرو کہ ایک طرف مکمل مائل ہو جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, اور دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, کہ پراپر پورے حقوق ادا کرو, حق تلفی سے بچو. تو ظاہر ہے اگر کسی کی دو بیویاں ہوں تو جتنا ٹائم اس کو دے رہا ہے اتنا ہی دوسری کو بھی دینا پڑے گا, جتنا نان نفقہ اس کو دے رہا ہے دوسری کو بھی دینا پڑے گا. تو اصل حکم تو یہی ہے. صلح کا راستہ تو ایک مجبوری کا راستہ تھا طلاق سے بچنے کا. پراپر جو حکم ہے وہ یہ کہ دونوں کے حقوق برابر آپ نے ادا کرنے ہیں. جب بیوی, خاص طور پہ جب بیوی مطالبہ بھی کر رہی ہو, تو صلح تو اس وقت ہوگی نا جب بیوی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے. اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر تو دونوں کو برابر حقوق دینے پڑیں گے آپ کو. اب اس میں یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ دو قسم کی پریشانیاں سامنے آئیں. ایک یہ کہ مرد 2 یا 4 بیویاں رکھتا تھا لیکن محبت ایک سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 زوجات رکھی ہیں, مگر جتنی محبت آپ کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اتنی کسی اور زوجہ سے نہیں تھی. ان کی طرف بہت زیادہ دل مائل تھا آپ کا. یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو صحابہ نے جب عورتوں کے حقوق سنے, ان میں عدل کرنا ہے, برابری کرنی ہے, تو ڈر گئے بہت سارے صحابہ کہ بھئی ہمیں ایک زوجہ کی طرف زیادہ دل مائل ہے, دوسری کی طرف کم ہے. تو اللہ نے تو کہا کہ عدل نہیں کر سکتے تو 2 بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 میں عدل نہیں کیا قیامت کے دن آئے گا اور آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا. تو اس سے تو 2-3 شادیوں کا دروازہ ہی بند ہو رہا ہے. یعنی اس سے تو گویا یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت محض ایک یعنی اجازت دی ہے, لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ بھائی 100% عدل بیویوں کے درمیان تم کر نہیں سکتے. یعنی وہ والا عدل تو کر سکتے ہو جس میں ظاہری حقوق سب کو سیم دینے پڑیں, لیکن دل والا عدل کہ جتنی طبیعت ادھر مائل ہے اتنی ہی ادھر بھی ہو, یہ تمہارے بس میں نہیں ہے, کیونکہ دل پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا. ایک عورت کی عادت اچھی ہے, وہ آپ کا زیادہ خیال کرتی ہے, اور دوسری بد زبان ہے, تو ظاہر ہے دل تو اس کی طرف مائل ہوگا جو اچھے اخلاق کی ہے, جو آپ کی خدمت زیادہ کر رہی ہے, جو آپ کو سکون اور راحت زیادہ دے رہی ہے. تو دل تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو آپ کیسے دلی معاملے سے برابری کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا پتہ چلا کہ یہاں عدل سے مراد ہے دل کا عدل کرنا. دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی ہے کہ جس عدل کا برابری کا اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ جتنا خرچہ وہاں دے رہے ہو اتنا وہاں دو, جتنا ٹائم وہاں گزار رہے ہو اتنا ٹائم وہاں گزارو, اس میں بھی 100% ایکوریسی ممکن نہیں ہے. تھوڑی بہت کمی بیشی اس میں یہ ہوگی تم سے, کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں عدل کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں نا بیویوں میں عدل کا کہ اسٹاپ واچ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے,
بیگم اس والی بیگم کے پاس اب وہ اسٹاپ واچ لگا کے اتنی دیر اتنی وقت، تو ایسے نارمل لائف گزر نہیں سکتی. تو اللہ نے اس میں بھی چھوٹ دی ہے کہ 100% تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تو جس عدل کا ہم نے تمہیں مکلف بنایا ہے اس کو فوکس کرو. کیا مطلب؟ بھائی ایسا مت کرو کہ ایک کی طرف اتنا میلان ہو کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. یعنی سب کو پتہ چل رہا ہو کہ یار ایسا لگتا ہے یہ اس کی سوتیلی بیوی ہے، یعنی یہ اس کی اصل بیوی ہے، اور وہ تو ویسے ہی لا کے رکھی ہوئی ہے اس نے. تو اتنا بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنی طرف سے پوری طور پہ برابری کی تم نے کوشش کرنی ہے، لیکن 100% ایکوریسی تم میں ممکن نہیں ہے. یہ تو کسی میں بھی ممکن نہیں ہے، صرف پیغمبر ہی یہ کام کر سکتے ہیں، نارمل آدمی کے لیے بس میں نہیں ہے یہ. تو اس میں اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ سورہ نساء کے شروع میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری شادی حرام ہے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ عملی طور پر حرام ہی ہے، کیونکہ 100% تو عدل کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے تو 2-3 شادیوں کا دروازہ بند ہو رہا ہے. تو ان آیتوں میں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی 100% عدل ہماری مراد نہیں ہے، 100% عدل دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اتنا عدل واجب ہے کہ ظلم کے زمرے سے بچ جاؤ. تم دیکھنے میں یہ نہ لگے کہ یار وہ اس کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں اور اس کو بالکل لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے. تو جتنا بیلنس کر سکتے ہو کرو، بہت زیادہ اس میں فرق کرنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک رات یہاں گزارو تو دوسری رات یہاں گزارو. اب رات میں سیکنڈوں کا فرق کوئی بھی نہیں ناپ سکتا کہ 8 بجے وہاں گئے تھے تو ٹھیک 7:59 پر اس بیوی کے گھر میں جانا ہے تم نے. یہ ممکن نہیں ہے. بھئی رات یہاں گزار لی. ہاں اتنا ڈفرینٹ کہ یہاں جب باری آ رہی ہے تو جناب 10 بجے جا رہے ہیں، اور جب اس کی باری آ رہی ہے تو رات 2:30 بجے گھسنے ہیں گھر کے اندر. یہ بہت زیادہ فرق ہو جائے گا، جو واضح فرق ہے. چند منٹوں کی تاخیر ہو سکتی ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تو اس طرح یعنی اس آیت کا یہ مفہوم ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل، ایک کی طرف ایسے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. لٹکانے کا مطلب یہ کہ نہ وہ شوہر والی ہو اور نہ بغیر شوہر والی. یہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے، ایک بغیر شادی شدہ. شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے پورے حقوق مل رہے ہوں. بغیر شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے کچھ بھی حق نہ مل رہا ہو، لیکن اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کسی سے شادی کر سکتی ہے. تو تم نے دوسری یا پہلی بیوی کو ایسا لٹکا دیا کہ نہ وہ شادی شدہ لائف ہے اس کی، نہ ان میرڈ لڑکیوں والی لائف ہے اس کی. ان میرڈ ہوتی، تمہارے نکاح سے باہر ہوتی، تو یہ تو اس کو امید ہوتی نا کہ کوئی مرد نکاح کر کے حقوق دے دے گا. لیکن اب یہ امید بھی نہیں ہے اس کو کہ کوئی شوہر ملے گا، کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں ہے. تم جب تک چھوڑو گی نہیں وہ کہاں نکاح کرے گی. اور شادی شدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کو تو ٹائم بھی ملتا ہے شوہر کی طرف سے، پیسے بھی ملتے ہیں. اس کو تو نہ پورے پیسے مل رہے ہیں، یا اس کو یا تو پیسوں میں کمی آ رہی ہے یا ٹائم میں کمی آ رہی ہے، یا دونوں چیزوں میں کمی آ رہی ہے. تو ایسے لٹکا کے کسی عورت کو مت چھوڑو. یہ قرآن کا حکم ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو گے. یہاں اصلاح کا معنی یہ صلح نہیں ہے بلکہ اصلاح کے معنی میں. اگر تم اصلاح کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور حق تلفی سے بچو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہاں اصلاح کا وہ مفہوم نہیں ہے جو وہاں ہے. قرآن کے ہر آیت کا مطلب جو ہے نا، ہر لفظ کا مطلب اسی آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. یہاں اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم سے ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جاؤ. میاں بیوی جو ایک دوسرے کی حق تلفی کر چکے ہیں اس کو بھول جائیں. اور اگر شوہر کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا، تو جو ہو چکا ہو گیا. تصلحوا، آئندہ کے لیے اصلاح کرو، یعنی اس ظلم سے توبہ کرو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصلاح میں بیوی سے معافی مانگنا بھی داخل ہے. اگر آپ نے ایک زوجہ پہ ظلم کیا تھا، اس کے ساتھ برابری والا معاملہ نہیں کیا، اس کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا، تو چونکہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے، تو حق تلفی میں جب اصلاح کرو گے تو حقوق العباد میں جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہو اللہ کے ساتھ اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان تصلحوا میں مرد کو خطاب ہے کہ اگر تم اصلاح کر لو آئندہ کے لیے، اب تک تو تم نے جو ظلم کیا ہو گیا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو. یعنی بیوی کی جو حق تلفی کی اس سے معافی بھی مانگو اور آئندہ اس حق تلفی سے بچو. وَتَتَّقُوا کا معنی بچنا، آئندہ حق تلفی سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ غفور رحیم ہے، پچھلے گناہ تمہارے معاف کر دے گا. اس کو دل پہ لے کے بیٹھو نہیں کہ ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو میں جہنم میں ہی جاؤں گا. نہ کوئی بات نہیں، اب تک جو ہو چکا ہو گیا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب قرآن آگے ایک بات بیان کر رہا ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کے عیب برداشت کرنے کی آیتیں نازل ہوئیں، پھر نازل ہوئیں کہ جرگہ بیٹھے ان کے میں درمیان صلح کی کوشش کرے، پھر بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو کمپرومائز کر لو،
تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے. اور پھر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ برابری کرو, پورے حقوق ادا کرو, جو کوتاہی ہوئی اس میں توبہ استغفار کرو. پھر بھی نہیں ہوتا تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈیورس ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی ہو جائے تو اس کو بھی دل پہ لے کے نہ بیٹھو. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر میاں بیوی علیحدگی ہی اختیار کر لیتے ہیں, نہیں بن رہی آپس میں, نہ کمپرومائز سمجھ میں آ رہا ہے, علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. کیسے کہ شوہر اگر ڈیورس دے دیتا ہے یا عورت شوہر سے خلا مانگتی اور شوہر عورت کے مطالبے پر شوہر خلا پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے, تو یغنی اللہ کلا من سعتی, تو بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا. بے پرواہ کا مطلب کہ عورت کو مرد کی اس شوہر کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس شوہر کو اس عورت کی ضرورت نہیں رہے گی. کیونکہ میاں بیوی دونوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. شوہر اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ تو بیچاری زندگی برباد ہو جائے گی اس کی, اور یہ تو میری محتاج ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیوی تمہاری محتاج نہیں رہے گی, اللہ اس کو تم سے غنی کر دے گا, اس کو کوئی دوسرا اچھا رشتہ دلا دے گا یا اور کوئی انتظام کر دے گا, یعنی اس کی کفالت کا. اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اگر شوہر سے علیحدگی لے لی تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اللہ عورت کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا, اس کو بھی تم سے بے پرواہ کر دے گا. تو آخری حل علیحدگی ہے. اگر ان تمام صورتوں میں سے کسی پر عمل نہیں ہو رہا, آخری حل علیحدگی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا, غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, سارے کام تم نے تھوڑی کرنے ہیں کہ تم ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے. اصل تو خالق ہے اور اس کا مخلوق سے رشتہ ہے, وہ وسعت والا ہے, بڑے ظرف والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ تمہیں ان احکام میں اس نے جوڑ دیا تاکہ ایک نظام چلے, ایک سسٹم چلے, ورنہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ میاں بیوی میں کسی طرح سے نہ بن رہی ہو اور حدود اللہ پر قائم نہ رہ سکتے ہوں تو پھر وہ علیحدگی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ طلاق اگرچہ ناپسندیدہ ہے مگر اتنی ناپسندیدہ نہیں ہے جتنی غیر مسلموں کے ہاں سمجھی جاتی ہے. تو اور جتنی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے اتنی بھی غیر پسندیدہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16 چل رہا تھا. اور وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اس آیت تک اس رکوع کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد والی آیتوں کی آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا اور پھر اس رکوع کا خلاصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اور ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی ان کو بھی وصیت کی اور تمہیں بھی ہم وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. یعنی یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان احکام میں اللہ پہلے اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں, یعنی وہ تن تنہا بادشاہ ہے, اس کائنات کا ہر چیز کا مالک ہے. تو جو اتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہو جب وہ آپ کو کچھ حکم دے گا تو آپ کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حکم کو فالو کریں. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی یہود و نصارہ ان کو بھی وصیت کی تھی. وصیت کہا جاتا ہے بہت سخت تاکید والا حکم. وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مرتے ہوئے کسی کو کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکم ایسا نہیں ہوتا کہ کم اہمیت کا حامل ہو, بہت ہی اہم اور بڑی تاکید سے حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ نے بھی وصیت کا لفظ استعمال کیا صرف تشبیہ دینے کے لیے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, فرمایا تم سے پہلے بھی ہم نے تورات اور انجیل جو کتابیں نازل کی ان لوگوں کو بھی یہ وصیت کی تھی. ظاہر ہے انہوں نے اس وصیت پر بعد والوں نے عمل نہیں کیا تو تم ایسا نہ کرنا. ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو. یہاں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں جن کا خلاصہ انشاءاللہ بھی آنے والا ہے آگے, جو پچھلے دروس میں گزر چکے ہیں, ان احکام کو فالو کرو. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم فالو نہیں کرو گے, کفر کرو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ غنی ہے, بے پرواہ ہے. تم اگر اس کے احکام کو فالو نہیں کرو گے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. حمیدہ وہ قابل تعریف ہے. یعنی جب ہم کسی کا حکم نہیں مانتے
تو ماتحت جب کسی بڑے کا حکم نہیں مانتا نا تو بڑے کی توہین بھی ہوتی ہے اور وہ قابل تعریف بھی نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں تمہارے چھوٹے تو ایسے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ بے پرواہ بھی ہے, اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, اور حمید قابل تعریف بھی ہے. تم اس کی مانو تو بھی وہ قابل تعریف, نہ مانو تو بھی وہ قابل تعریف. پھر فرمایا دوبارہ اللہ نے اپنی عظمت کا تکرار کیا, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, بھائی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی ہے اللہ کارساز کے اعتبار سے. یعنی انسان کو یہ اشکال ہوتا ہے نا کہ میں اگر اللہ کے حکم پہ چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میرے تو کام بگڑ جائیں گے, میرے تو رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا اللہ وکیل ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بتا دیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کا ہے. تو جب کوئی اتنا پاورفل کسی کا وکیل ہو تو اس موکل کو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا آج بہت سے سیاستدان بڑی کرپشن کرتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی تم ایسا نہ ہو کہ عدالت تمہیں گھسیٹ لے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا خاندانی قسم کا وکیل رکھا ہوا ہے, وہ ایسا ماہر ہے نا کہ وہ ہمارے کچھ نہ کچھ بنا دے گا. وہ جج کے سامنے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کے وکیل بھی بڑے اپر لیول کے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ وکیل ہمارا کام بنا دیں گے عدالت میں, کہیں نہ کہیں کوئی شک نکال دیں گے کسی کتاب سے. تو وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ توکل کرو. جو شریعت نے تمہیں پیچھے احکام دیے, خاص طور پر خاندان اور عائلی قوانین سے متعلق, تو ان احکام کو فالو کرو. اور اگر ڈر ہو کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا, لوگ یہ کر دیں گے, لوگ یوں کر دیں گے, تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ اگر تمہارا کارساز ہے, کام بنانے والا ہے, تو وہ کافی ہے, تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ توکل اللہ ہم سب میں پیدا کر دے. آگے فرمایا اِن یشأ یذھبکم ایھا الناس, عجیب انداز ہے. اِن یشأ, اگر اللہ چاہے, یذھبکم, تم سب کو لے جائے, یعنی دنیا سے ختم کر دے. ایھا الناس, اے لوگو. تم یہ سمجھ رہے ہو جیسے آج دیکھیں نا جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مذہبی لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا, مذہبی لوگ ہمیں ترقی میں پیچھے لے کے جا رہے ہیں. یہ عائلی قوانین بھی تو مذہب دیتا ہے نا. جن کے پاس مذہب نہیں ہے ان کے پاس تو گھریلو قوانین ہے ہی نہیں, طلاق کے احکام ہو گئے, میاں بیوی کے حقوق, جو قرآن نے پیچھے باتیں کی ہیں, بیویوں کے درمیان عدل کرنا, یہ سب چیزیں ان کے معاشرے میں ہے ہی نہیں. تو وہ مذہب کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں عیاشی میں. تو اللہ فرماتے ہیں مذہب کو فالو کرو. تمہاری کیا اوقات ہے اے لوگو جو اللہ کو نہیں مانتے, جو لبرل لوگ ہیں, نام نہاد لبرل, ایھا الناس, اے لوگو, اگر اللہ چاہے نا تم سب کو 2 منٹ میں ختم کر دے, وَيَأْتِ بِآخَرِينَ, دوسری قوم کو پیدا کر دے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یعنی آج جو ایجوکیشن کا لوگوں کے دماغ پہ ایک خمار چڑھا ہوا ہے نا, نشہ چڑھا ہوا ہے, ہم ایجوکیٹڈ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں. وہ میں ایک سائنسدان کا ایک مقولہ پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے. اس سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ اسلام پہ طنز کیا اس نے کہ اسلام آپ کو 1400 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے. یعنی مذہب کو اس نے ایک توہین کی کہ یہ آپ کو 1400 سال پرانی باتوں میں دھکیل دے گا, تو آگے بڑھو. تو یہ نہیں پتا کہ مذہب سے بغاوت اصل میں خدا سے بغاوت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تم کتنی ترقی کر لو. اور قرآن میں تو دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہم نے ان کو علم اور قوت میں تم سے زیادہ طاقت دی تھی. ما بلغوا معشار ما آتیناہم, تم علم اور طاقت میں ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو پچھلی امتوں کو ہم نے علم اور قوت دی تھی. لیکن اسی علم پر انہوں نے تکبر کیا, اسی طاقت پہ تکبر کیا, ان کا انجام کیا ہوا. تو یہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اے لوگو اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے, دوسری قوموں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا, اور اللہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے. آج کرونا دیکھ لینا, کروڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, کون بچا سکا ان کو؟ ایسی ایسی وبائیں ہیں اور ہر طرح سے اللہ موت دے سکتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. فرمائے جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے, جیسے کہ دنیا پرست لوگ تو بس دنیا ہی چاہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی ملے, بس دنیا ہی ہمیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, بھائی اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے, دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں. تو صرف دنیا ہی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس آیت کے 2 مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ صرف دنیا نہیں, آخرت کی بھی فکر کرو. دیکھیں آج جو مذہب مخالف لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا ان میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہوتا ہے
کہ وہ صرف اس دنیا کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ترقی. اور وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے تیاری کرنی ہے امتحان کے لیے اور نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی اس کو چھوڑ کر نماز پڑھو. ظاہر ہے نماز میں جو ٹائم وہ لگائے گا وہ امتحان کی تیاری میں نہیں ہو سکتا، اس بات کا امکان ہے کہ وہ امتحان کی تیاری میں پیچھے رہ جائے. یا ایک اور آسان مثال، ہمارے آج کل ایک جدید پروفیسر ہے، وہ کہتے ہیں کل اگر آپ نے پیپر دینا ہے اور آج پیپر کی تیاری کرنی ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جو کہ 100% غلط ہے. کیوں؟ تاکہ آپ پیپر کو اچھی طرح سے حل کر سکیں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ رمضان کا روزہ سوائے بیماری اور سفر کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک پیپر کل ہے اور ایک پیپر قیامت کے دن بھی ہے، تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے آپ نے. تو دنیا پرست لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ اس دنیا کو اصل سمجھتے ہیں، لہذا اسی کی ترقی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ. تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ ترقی میں آخرت کو بھی سامنے رکھو، صرف یہ دنیا نہیں ہے. اگر مذہب کی مخالفت کر کے بالفرض کوئی ترقی کر لیتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ ترقی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کی نیت کرتا ہے دنیا کے بدلے کی، تو اسے چاہیے کہ یہ سوچے کہ اللہ کے پاس صرف دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے. ایک تفسیر تو اس آیت کی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ جو عبادت کر کے دنیا چاہتا ہے، یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم دنیا کی نیت بھی کر سکتے ہیں، آخرت کی نیت بھی. مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور وہ کھانے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کرتا، ثواب کی نیت نہیں کرتا، بلکہ وہ پیٹ بھرنے کی نیت کرتا ہے، مزے اور لذت کی نیت کرتا ہے، تو یہ جائز ہے، بالکل کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو. لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور نیت صرف دنیا کی کرتا ہے کہ مجھے ایک ذہنی سکون ملے گا اور تھوڑی ورزش ہو جائے گی، تو یہ گناہ ہے. اس لیے کہ کچھ کام دنیا میں ایسے ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں، دنیا کا فائدہ اس میں جزوی طور پر ضمنی طور پر ہوتا ہے، نیت اصل میں آخرت ہوتی ہے اس میں. تو ایسے کاموں میں اگر دنیا کی نیت کریں گے آخرت کی نہیں کریں گے تو وہ ناجائز بن جائیں گے وہ کام. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مباح کام ہیں، جو عبادت کے زمرے میں نہیں آتے، اس میں اگر آپ دنیا کی نیت بھی کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں آخرت کی نیت کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ آپ کو ثواب بھی ملتا ہے اس میں. جیسے کوئی کھانا کھاتا ہے تو نیت یہ کر لے کہ بھائی پیٹ بھی بھرے گا، لذت بھی حاصل ہوگی، تو اس سے جسم میں طاقت بھی آئے گی، اس سے میں خیر کے کام کروں گا، اللہ کے شکر کی توفیق ملے گی مجھے، تو یہی کھانا عبادت بن جائے گا اس کا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو خالصتاً آخرت کے لیے کی جاتی ہے، اللہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، یعنی عبادت کر کے، تو اسے چاہیے کہ یہ سوچے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا، اور ظاہر ہے آخرت بہتر ہے، دوسرے مقام پہ آتا ہے. تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے پاس ایک قیمتی چیز بھی ہے یعنی آخرت، تو اس آخرت کی نیت کیوں نہیں کر رہے، دنیا کی کیوں کر رہے ہو. تو دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں. آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ہے سننے والا اور دیکھنے والا. وہ سن بھی رہا ہے تمہاری باتوں کو، تمہارے عمل کو دیکھ بھی رہا ہے. لہذا اگر تم دنیا کے متلاشی ہو تو آخرت کی تلاش بھی کیا کرو، اور عبادت میں صرف آخرت کی نیت کیا کرو، دنیا کی نیت عبادت میں اصل نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اس رکوع کی تفسیر مکمل ہو گئی. میں اس کا خلاصہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں. یہ رکوع شروع ہوا تھا، یعنی رکوع نمبر 19 اور 16 یہ شروع ہوا تھا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. تو اس رکوع میں ہمیں سب سے پہلے نمبر پہ سبق ملتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. صحابہ میں سے بعض لوگوں نے خواتین کے حقوق کے بارے میں پوچھا اور یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں، حالانکہ ان کے حقوق کی تفصیل پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن دوبارہ پوچھا، شاید یعنی اس امید پر شاید وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو یا وہ حکم وقتی طور پر ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے فرمایا وہی حکم ہے جو پہلے کتاب میں پڑھ کے سنا دیا گیا ہے. تو اس سے عورتوں اور بچوں کے حقوق کی تاکید اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دو طرح سے تاکید ہے، کہ ایک تو یہ کہ یہ حکم ناقابل منسوخ ہے، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا. نمبر دو، ہر حکم ہی ایسا ہوتا ہے جب تک منسوخ نہ ہو تو وہ جب تک اللہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ منسوخ ہو چکا ہے تو اس وقت تک وہ واقعی منسوخ نہیں ہوتا. لیکن ان آیتوں کو الگ سے لانا، اس میں اور زیادہ تاکید ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ریپیٹ میں بھی اشارہ نہیں کیا، ان آیتوں کو بھی گویا دوبارہ سے بیان کر دیا
کیسے بیان کیا اتنا لمبا؟ وما یتلیٰ علیکم فی الکتاب، وہ جو تم پر کتاب میں آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، فی یتامی النساء، یتیم بچیوں کے بارے میں جن کو تم پورا مہر نہیں دیتے اور ان سے نکاح نہیں کرتے اور کسی اور سے بھی کرنے نہیں دیتے، اور کمزور بچوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے، اور یہ جو اللہ نے تمہیں پہلے بتایا ان تقوموا الیتامی بالقسط، یتیموں کے ساتھ انصاف کیا کرو۔ تو دیکھیں یعنی صرف اتنا نہیں کہ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ وہ جو پیچھے آیتیں نازل ہوئی ہیں وہی حکم باقی ہے، نہ بلکہ ان آیتوں کو دوبارہ سے جزوی طور پر ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز اور یہ سارا یہ شان نزول یہ سب بتاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان پر ظلم کرنا یہ باقی مخلوق پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اس میں بتایا کہ نہ صرف یہ کہ تم نے ظلم کرنا ہے بلکہ ان پر احسان کرنا ہے۔ کیوں؟ تم کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو عورتوں اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو گورنمنٹ شاید تمہیں کچھ نہ دے، خاندان کچھ نہ دے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ یہ دوسرا علمی نقطہ ہمیں اس سے پتہ چلا۔ تیسری بات کیا اس رکوع میں ہمیں پتہ چلی کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور شوہر کی طرف سے زیادتی ہو، اور زیادتی بئی معنی ہو کہ شوہر اہمیت نہیں دے رہا بیوی کو یا حقوق ادا نہیں کر رہا، تو اور عورت کو طلاق لینے میں نقصان ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے طلاق لینے کے بعد وہ اور زیادہ رل جائے گی، تو پھر روز کے جھگڑوں سے بہتر ہے کہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں۔ عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ حقوق دے دیں اور باقی حقوق میں معاف کرتی ہوں تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ کوئی ترغیبی حکم نہیں ہے، یہ طلاق سے بچنے کے لیے ایک راستہ قرآن بتا رہا ہے، اور اس سے ہمیں اور بھی اصول پتہ چلتے ہیں کہ یہ اصول بہت ساری جگہوں پہ چل سکتا ہے، جس کی میں نے تفسیر کے دوران کچھ مثالیں دی تھیں۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا ان تحسنوا وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، مردوں کو ترغیب دی ہے کہ صلح کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو بلکہ کوشش یہ کرو کہ احسان کرو، اور عورت کے حقوق کے معاملے میں تتقوا یعنی اس پہ ناانصافی سے بچو، یعنی یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر تم ظلم سے بچو گے اور بیوی پر کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اس میں موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ بھئی صلح تک نوبت پہنچنے نہ دو، کوشش کرو اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس میں اللہ نے بتا دیا جس کی 2-3 بیویاں ہیں تو 100% عدل اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جس عدل کا آپ کو مکلف بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیسک اور موٹے موٹے حقوق میں برابری کرو، اتنی زیادہ زیادتی کی نوبت نہ آئے کہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہو کہ یار یہ اس بیوی کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے، اتنا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں منٹوں کا فرق، سیکنڈوں کا فرق، وہاں جانے میں 1 منٹ لیٹ ہو گئے، 10 منٹ ادھر لیٹ ہو گئے، یہ ناممکن ہے اس سے بچنا۔ اسی طرح آپ نے دونوں میں برابری کی تو اب برابری ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ خربوزے پورے ایک دم، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں وہ خربوزے لے کر آیا گھر میں، اب ایک خربوزہ وہاں دینا ایک وہاں دینا، اب ظاہر ہے درمیانہ سب دونوں برابر ہیں، اب وہ ناپ رہا ہے بیٹھ کے کہ 1 کلو خربوزہ ادھر، 1 کلو ترازو میں ادھر، اب ادھر والا 1.25 کلو آ رہا ہے تو ادھر سے کاٹ کے آدھا وہاں رکھ دیا، تو یہ 24 گھنٹے اگر یہ کرتا رہے گا تو پاگل ہو جائے گا وہ۔ پھر ہو سکتا ہے یہ والا خربوزہ میٹھا ہو، یہ والا تھوڑا سا میٹھا نہ ہو، تو یہ ناممکن ہے اتنی زیادہ برابری کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ یہاں بھی لے آئیں وہاں بھی لے آئیں، آپ جان بوجھ کر یہ نہ کریں کہ اس والی بیگم کو میٹھا خربوزہ کھلا رہے ہیں اس والی کو پھیکا، تھوڑی بہت اونچ نیچ آپ کے یعنی ولو حرستم، قرآن کہہ رہا ہے تم کوشش بھی کرو گے نا، ہرس کہتے ہیں لالچ کو، یعنی تم تو پوری ہرس کرو گے کہ بالکل برابری ہو، پھر بھی 100% ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کوشش، یعنی ہرس کہتے ہیں لالچ، یعنی صرف کوشش نہیں، اس کے حریص ہوتے تھے، لالچ ہوتی تھی کہ 100% برابری ہو، اس کے باوجود اگر پوری طور پر نہیں ہو پا رہی تو وہ معاف ہے۔ آپ اپنی طرف سے وہ نہ کریں کہ جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے، یہ نہ کریں۔ تو اسی میں ہمیں صحابہ کی حرص کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کوشش بہرحال یہی کرتے تھے کہ 100% برابری ہو، اور ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ 100% برابری ہو، لیکن اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ معاف ہے۔ لیکن اللہ نے اس میں بھی فرمایا کہ اصلاح کی کوشش کرو اور تتقو، ڈرو تم اللہ سے یا بیوی پہ ظلم کرنے سے ڈرو۔ آگے اللہ نے فرمایا صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو وہیں یتفرقا، پھر یہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا سر پھٹولتے رہیں۔ تو تیسرے علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے
کہ اگر دونوں میں علیحدگی کر دی جائے تو اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا۔ اس میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو یاد کر کر کے، 3 طلاقیں میں علیحدگی ہے تو پھر تو مل بھی نہیں سکتے، یا اگر 3 طلاقوں سے کم ہے، 1 طلاق ہے یا 2 طلاقوں سے نکاح ختم کیا ہے، تو بعض دفعہ شوہر طلاق دے چکا ہوتا ہے لیکن بیوی پھر عدت کے بعد کہیں اور شادی کرتی ہے، پھر یہ ساری زندگی بیٹھ کے اس کو روتا رہتا ہے، ہائے ہائے میری بیوی تھی، میں اس کو میرے کبھی دل سے نہیں نکل سکتی۔ تو یہ غلط ہے، اتنا زیادہ اپنے سر پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ عورت شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دل جو ہے صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، اس کو کسی اور کے ساتھ بہت زیادہ مشغول نہ کیا جائے۔ ایک بڑے بزرگ کا میں نے واقعہ سنا، انہوں نے بیان کے دوران یہ بات بتائی اور بڑی پیاری بات بتائی۔ انہوں نے کہا میرے مریدین مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، یعنی 1 طلاق دی ہوگی انہوں نے، یا کہیں آپس میں کوئی ہوا ہوگا، کوئی بہرحال علیحدگی ہو گئی کسی شرعی طریقے سے، تو اب ہمیں بہت یاد آتی ہے، وہ واپس نہیں آتی۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں ان مریدوں کو کہتا ہوں دیکھو تم نے واپسی کی کوشش کر لی، بس اس سے زیادہ کہ تم مکلف نہیں، اب اس کو یاد کر کے کہ رو نہیں، کیونکہ اس سے دین کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ دل اللہ نے صرف اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تک بیوی تھی آپ نے محبت دی، آپ نے محبت سے اس کو رکھا، اب نہیں بنی، علیحدگی ہو گئی تو اس کو دل سے نکال دو، اب نامحرم بن گئی آپ کے لیے، کیونکہ بہرحال ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، مٹی ہو کے سب نے ختم ہونا ہے۔ تو مسافر خانے میں اتنی دل لگیاں یہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور ہمارے ایمان کے لیے بھی۔ تو اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ دیکھو غیرت مند آدمی اس عورت کو تو یاد رکھتا ہے جو آپ کے ساتھ وفا کرے، جو وفا نہ کرے اس کو یاد نہیں رکھتا، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری بیوی وفادار ہوتی تو وہ بھی تمہیں ایسے ہی یاد کر رہی ہوتی، وہ تو یاد کر نہیں رہی، تبھی تو وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے۔ جب وہ یاد نہیں کر رہی ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے رو رہے ہو؟ تو فرماتے تھے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ حدیث پیش کی ان عالم نے کہ نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور محبت بھی زیادہ کرتی ہو۔ تو وہ اگر زیادہ تم سے محبت کر رہی ہوتی تمہیں چھوڑ کے کیوں جاتی؟ تو یہی حال دوسری طرف بھی ہونا چاہیے۔ اگر مرد نے چھوڑ دیا عورت کو، 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ عورتیں روتی رہتی ہیں ساری زندگی، ہائے میرا میاں، تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اتنا پیارا میاں ہے تو 3 طلاقیں دی کیوں اس نے تمہیں، چھوڑا کیوں؟ یہ چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ بھائی اس کے دل میں نہیں ہے آپ سے وفا، تو کیوں ایسے میاں کو یاد کر رہی ہو؟ تو ہمیں اللہ نے دل دیا ہے، ایک دل دیا ہے، اس میں اتنی ساری محبتوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے، تو اس محبت کو اللہ کے لیے رکھیں اور غیرت مند لوگوں سے محبت کیا کریں۔ عورت ایسے شوہر سے محبت کرے جو اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرے، اس کو چھوڑے نہیں، وفا کرے اس کے ساتھ۔ چھوڑ دیا تو دفع ہو یہاں سے، ایسی کی تیسی تمہاری، کیوں یاد کر کے روئیں بھائی کسی کو؟ اور بیوی آپ کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی، آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی منانے کی، تھوڑے بہت اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہی تو بھائی چھوڑو یار، وفاداروں سے وفا بھی کرو اور ان سے محبت بھی کرو۔ جو بے وفا لوگ ہیں ان کے صرف ٹائم ویسٹ نہ کرو اپنا، یہ مرد کی مردانگی کے اور مروت کے بہرحال خلاف ہے۔ تو اللہ نے بھی فرما دیا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا، اس کو کوئی آپ اس سے اچھا مل جائے گا اور اس کو اس سے اچھی مل جائے گی، جو ملی ہوئی ہے اس سے پھر دل لگاؤ۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیوی بڑی خوبصورت تھی اور ہماری انبن ہو گئی اور میں نے اس کو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، طلاق مانگتی تھی، بہت میں نے سمجھایا بجھایا، بالآخر اس کے طلاق مانگنے پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں نے دوبارہ شادی کی تو وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور ہوا یہ کہ پھر جو مجھے اب پہلی والی یاد آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ غیرت کے خلاف ہے، کتنی حسینہ ہو، جب وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور طلاق لے کے الگ ہو گئی تم سے، تو اس کو یاد کرنا یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ میں واقعات اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ آیتوں کا اصل مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، یعنی اسلام ہمارا مزاج کیا بنانا چاہ رہا ہے۔ غیر مسلم تو ہوتے ہیں عشق محبت میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، تو میں نے اس سے کہا اس دوسری سے وفا کرو۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ شکل کی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھے طلاق دیں، اور قدموں میں گر جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا واسطہ مجھے نہ چھوڑنا، میں خدمت کروں گی۔ تو میں نے کہا اس سے محبت کرو۔ اللہ کا شکر ہے شروع میں تو اس کو الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، مگر اب وہ الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اس کو نیک صالح اولاد دی۔ تو انسان کی عجیب، شیطان اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ان سے دل لگی کر رہا ہے،
اور جو وفادار ہیں اور جن سے محبت کرنی چاہیے. میں نے کہا یہ اب آپ کی وائف ہے, اس سے محبت کرو, اللہ اس سے محبت پہ آپ کو ثواب دے گا. وہ جو چھوڑ کے چلی گئی یا علیحدگی ہو گئی, اس سے محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, تو اگر علیحدگی اختیار کر لیں گے تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا. آگے اگلی آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت بیان کی ہے کہ اللہ کے احکام کو فالو کرو, اس لیے کہ اللہ کو نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے, تم اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں, تمہارا اپنا ہی نقصان ہے, اور اس کی طاقت سے تم باہر جا بھی نہیں سکتے. اور اس طرح بھی موٹیویٹ کیا ہے ہمیں, موٹیویشن کی گئی ہے اس میں, کہ موٹیویشن دی گئی ہے کہ اللہ سے بہتر کارساز کوئی نہیں ہے. اللہ کے حکم کو فالو کرو گے تو اللہ جو تمہارے کام بنائے گا وہ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا.